ہمارا آج کا سیشن بیسیکلی اسٹیٹ بینک کے جو پالیسی ریٹ ان کا پچھلے 2 سال میں 7% سے ایک دم 22% پہ جمپ کیا ہے اس کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم جانیں گے مسٹر کانت خلیل صاحب سے کہ وہ کس طرح سے یہ پاکستان کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے، اور کس طرح سے اس کو مزید ختم ہم کون سے میجر ایسے لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہم اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکیں، کیونکہ جس حساب سے ہمارا ڈیٹ سروسنگ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر اور جو ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں اس کے اوپر، تو اس کو ہم مزید کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر کانت خلیل صاحب، یا آپ پیشے سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں، اور آئی پی ایس کے ایک سینئر ایسوسیٹ بھی ہیں۔ تو بغیر کسی ڈیلے کے میں سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنی تھاٹس پریزنٹ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ میں نے یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ میں نے کل پرائم ایک ادارہ ہے ان کے ہیڈ کو دی تھی، تو اس میں میں نے اسلامک بینکنگ کا نام لکھا تھا کہ اسلامک بینکنگ سے آپ کا حل ہو سکتا ہے، اور ایک یہ کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی ذرا سا مجھے ملا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی یہ کنسیپٹ بہت اچھا ہے، ہم اس کو آگے لوگوں تک بھیجنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا موضوع ذرا آپ ایسا کر دیں کہ جو مطلب لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ اس پریزنٹیشن کے 3 حصے ہیں، مطلب اس میں آپ کو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ یعنی جو جنرلی جو اسٹیٹ بینک کے بارے میں بات ہوتی ہے یا اس کا حل کے بارے میں اسلام جو حل دے رہا ہے، بہت آرتھوڈکس یعنی بات نہیں ہے خاصی، اس کو آپ کے لیے بہت نئی بات ہوگی، مطلب یہ بالکل ریڈیکل چینج کی بات ہو رہی ہے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی اور پورے سسٹم کے حوالے سے بھی۔ میرا اس میں ویو یہ تھا کہ اسلام نے صرف 2 آپ کو رول دیے ہیں، ایک یہ کہ زکوٰۃ کا نظام آپ کو نافذ کرنا ہے، اور اس سے آپ کی اپنی سارے لوگوں کی جو آپ کے غریب لوگ ہیں ان کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری اسٹیٹ کو لینی ہے۔ یہ پہلا کام ہے کہ جو کسی گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ بے شمار چیزوں میں انوالو ہو رہی ہے، لیکن جنرلی اکنامسٹوں کا بھی یہ خیال ہوتا ہے اور عام بھی کہ وہ زیادہ تر چیزوں میں خرابیاں پیدا زیادہ کرتی۔ اور دوسرا جو اسلامک ہے وہ جو قرآن میں بات ہوئی ہے وہ ربا کے خاتمے کی بات ہوئی ہے۔ ربا کے خاتمے کے حوالے سے ہم پچھلے 20-25 سال سے اسلامک بینکنگ دنیا بھر میں فاسٹسٹ گروئنگ جو ہے وہ بزنس ہے۔ پاکستان میں جو اسلامک بینک ہے جیسے میزان ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ہے۔ اچھا، ہم اپنے اس وقت پاکستان کے اندر لوگ بڑی مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی گورنمنٹ بڑا خرچہ کر رہی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی آرمی کا بہت بڑا خرچہ ہے، کوئی مطلب مختلف خرابیاں بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو ٹائٹل اس بجٹ کا 23-24 کا بجٹ بتایا ہے کہ کیا پوزیشن ہے۔ اچھا، یہ بجٹ اس سے پہلے ہے، اس میں کے آخری ٹائم پہ IMF نے 100-200 بلین کی چینجز کرائی ہیں۔ میں نے وہ نہیں کی اس میں انکارپوریٹ کہ پاکستان خود کس طرح سے بجٹ بنانا چاہ رہا ہے، پاکستان کی اپنی گورنمنٹ۔ تو آپ اس میں یہ دیکھیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اس وقت یہ حال ہے ہمارے بجٹ کا کہ ہم اپنی جو بھی ٹیکس جمع ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا 60% ہم انٹرسٹ میں دے رہے ہیں۔ 60% یعنی 9,000 صرف ڈیٹ پیمنٹ میں 9,000 بلین کا ہمارا اس دفعہ کا ٹوٹل ٹیکس ریونیو، ٹیکس اینڈ نان ٹیکس ریونیو، ڈیٹ سروسنگ۔ میں آپ کو جو بھی ڈیٹ سروسنگ اس وقت یعنی جو آپ لون جو واپس کرتے ہیں وہ اس پہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ لون تو آپ کو پتا ہے کہ لون جو ہے وہ تو ایک پاکستان آج کل لون واپس تو نہیں کرتا، ایک لون دیتا ہے دوسرا لون لے لیتا ہے۔ تو اس سال جو ہمارا ٹوٹل نان ٹیکس اینڈ ٹیکس ریونیو ہے وہ 9,200 بلین کا ہے، اس میں سے 7,300 بلین ہم اس وقت انٹرسٹ کے اندر پے کریں گے، 7,300 بلین۔ اور ابھی IMF کا جو ریسنٹ جائزہ ہونے والا ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے ریٹ کیونکہ اور انکریز کر دی ہیں، وہ جو بجٹ میں شاید تھوڑے سے کم تھے، تو اس خیال یہ ہے کہ یہ 8,000 بلین سے بھی اوپر جائے گا۔ تو ہم یہ بات یہ کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کا جنرلی یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ رقم پاکستان سے باہر جا رہی ہے اور پاکستان میں کوئی IMF لینے آ رہا ہے کوئی۔ اس 7,300 بلین میں سے 6,500 بلین ڈومیسٹک لون پہ آپ کو انٹرسٹ دینا ہوتا ہے۔ ڈومیسٹک لون کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بینکس کو دے رہی ہے اور بینکس اپنے کھاتے داروں کو دے رہا ہے۔ تو اگر 2 سال پہلے انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک کے 7% تھے اور آپ نے میزان میں اگر آپ نے رکھا ہوا تھا یا آپ نے حبیب بینک یا چارٹر بینک میں رکھا ہوا تھا آپ کو 3-4% ملتے تھے، تو اب آپ کو 15% مل رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے آپ کی ڈپازٹ آپ کے پاس ہے، اور پاکستان میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جہاں پہ 20% آپ کو پیسہ بھی آپ کے پاس اور 20% بھی آپ کو مل رہا ہو۔ یعنی پاکستان کی، اور یہ ہمیں دوسری بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بینک میں ڈپازٹ رکھواتے ہیں اس ڈپازٹ کا تقریباً 70% حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا لون ہے۔ یعنی پرائیویٹ ڈیٹ جو ہے، اگر ہمارا ٹوٹل اس وقت جو ہے جو وہ ہے اس میں 30-70 کا ریشو ہے، پرائیویٹ ڈیٹ کم ہے اور پبلک ڈیٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔
تو گورنمنٹ جو ہے وہ جو پاکستان کے جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پیسہ آئی ایم ایف سے بات ہو رہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس جمع ہونا چاہیے, ٹیکس لوگ نہیں دے رہے. جو ٹیکس جب آتا ہے تو اتنی بڑی بوری کے میں سوراخ ہے نیچے کہ جو بھی چیز نیچے جا رہی ہے وہ سوراخ سے نکل جاتی ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر اگر ہم اور 1% جو میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ 1% انٹرسٹ ریٹ جو اسٹیٹ بینک جب بڑھاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا مانیٹری پالیسی وہ ہر 2 مہینے میں آ کے ایشو کرتے ہیں کہ جی ہم نے 1% بڑھا دیا, بڑی مہنگائی ہو رہی ہے, بڑا یہ ہو رہا ہے, تو ہم 1% بڑھا رہے ہیں, 22% پہ لے آئیں. 1% کا مطلب پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 300 ارب کا فرق پڑتا ہے, 300 بلین روپیز کا. اور پاکستان میں اگر آپ لاہور, اسلام آباد, پشاور تینوں کی میٹرو ٹرین ملا لیں تو اس پہ خرچہ اتنا نہیں ہوتا جو 1% انٹرسٹ ریٹ کا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے مطلب بے تحاشا پیسہ جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انفلیشن ایسا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا ڈیٹ زیادہ تر فکس ہوتا ہے. فکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈیٹ 20 سال کے لیے بانڈ ایشو کی ہے تو آپ ایک ہی ریٹ دیتے رہیں گے. پاکستان کا جتنا بھی ڈیٹ ہے زیادہ ویریبل ہے کیونکہ آپ انسرٹنٹی زیادہ یہاں پہ ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہ ریٹ بڑھاتے ہیں آپ کے 70% ڈیٹ جو ویریبل ہوتا ہے اس پہ, کیونکہ کائبور پلس پہ آپ کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے, تو جیسے ہی آپ ریٹ بڑھاتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, یہ پاکستان کی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں یہ جو 2000 کے اندر جو 200 بلین تھی وہ اب 7300 بلین پہ پہنچ چکی ہیں. مستقل تیزی سے یہ بڑھے جا رہی ہیں. اور اب یہ کہ لگ یہ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں میں شاید 100% ہم انٹرسٹ دے رہے ہوں گے اور اس کا قرضہ لے رہے ہوں گے. اچھا یہ قرضہ دیا کیسے جاتا ہے؟ قرضہ جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ڈومیسٹک ڈیٹ کے اندر جب بھی گورنمنٹ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ بینکس کے پاس جاتے ہیں, پرائیویٹ بینک سے لون کریٹ کرتے ہیں, لون دیتے ہیں آپ کو اور اس سے ڈپازٹ کریٹ ہو جاتا ہے. یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جو جدید اکانومی میں جو آج کے جو معاشی نظام ہے اس کے اندر صرف بینک نوٹ جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک جنریٹ کر رہا ہے, اور جو بقیہ جو یعنی اس وقت ہمارا تقریباً کرنسی ہے 35 ٹریلین کی, اور 10 ٹریلین اس میں کیش ہے اور 25 ٹریلین کے ڈپازٹ ہیں. تو 25 ٹریلین جو ہے وہ پرائیویٹ بینکس کریٹ کرتے ہیں. پرائیویٹ بینک کیسے, جو براڈ منی ہوتی ہے جس کو ہم انفلیشن کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ڈپازٹس اور دوسری چیز اس کے اندر اور بینک نوٹس. تو ڈپازٹس کیسے کریٹ ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے بینک میں جا کے 1 لاکھ روپے رکھوایا, بینک نے کیا کیا, اس 1 لاکھ روپے میں سے اگر ان کو 5000 روپے رکھے جو جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ ریزرو ریشو ہے, 95,000 انہوں نے آگے کسی کو لون دیا. جیسے ہی وہ لون دیں گے تو وہ لون کی انٹری کریں گے اور کریڈٹ میں آپ کا ڈپازٹ کریٹ کر دیں گے. تو بڑی تیزی سے آپ کے ڈپازٹ جو ہے جو کرنسی ہے وہ اس وقت جدید دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل بینک کریٹ کر رہا ہے. سینٹرل بینک صرف بینک نوٹ کریٹ کر رہا ہے, بقیہ جو سارے ڈپازٹس ہیں وہ پرائیویٹ بینک کریٹ کرتا ہے. سینٹرل بینک کے پاس جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر لون بہت تیزی سے نکل رہے ہیں تو میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دوں تاکہ لوگ لینے والے کم ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ منی کو کنٹرول کر سکیں. تو یہ مانیٹری پالیسی جس کو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہوتا ہے ہر 2 مہینے کے بعد آ کے, یہ مانیٹری پالیسی نام کی ہے, یہ انٹرسٹ ریٹ پالیسی ہے. کیونکہ مانیٹری پالیسی میں تو آپ یہ کہیں گے کہ منی کی سپلائی آپ دیکھ رہے ہو, منی کی سپلائی پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں مستقل بڑھے جا رہی ہے. یعنی ڈیٹ پاکستان کا 37 بلین بڑھ گیا ہو گیا ہے اور منی بھی اسی طریقے سے بڑھ رہی ہے. ایک طرف سے بینک لون لیتے ہیں, دوسری طرف سے تو بڑی حیرت کی بات, کل میں وہ پرسوں ایک پرائم کا تھا, اس میں ایک بڑے لاہور کے صاحب آئے ہوئے تھے, بتا رہے تھے کہ اس سال 26% انفلیشن ہے, 26% ہی جو ہے وہ ڈیٹ میں انکریز ہوا ہے اور 26% ہی مہنگائی میں اضافہ ہے. یعنی ہر چیز جو ہے وہ آپ کی 25%, آپ نے منی لون لیا, منی سپلائی بڑھی, اس سے انفلیشن ہوا, اس سے پورا اکانومی اس طرف چلنے لگی. تو ڈپازٹ جو ہے مستقل جو کریٹ ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہوا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 22% پہ کوئی لون نہیں لے گا ہم سے تو منی سپلائی رکے گی. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 70% جو ہے وہ جو لون لیا وہ گورنمنٹ ہے, وہ واپس نہیں کر سکتی. میں اگر کسی کمپنی میں بیٹھا ہوں, اگر لون کی قیمت بڑھے گی, اگر انٹرسٹ کی قیمت بڑھے گی تو ہم کوشش کریں گے لون واپس کریں, منی سپلائی کم ہو. لیکن گورنمنٹ واپس نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ اور لون پکڑتی ہے اور انٹرسٹ دیتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں, یہ نظر آ رہا ہے کہ منی سپلائی بڑھی جا رہی ہے اور 37 ٹریلین پہ آپ کی کرنسی بھی پہنچ چکی ہے اور ڈیٹ بھی بڑھا ہے. 37,000 بلین کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, اور ڈومیسٹک ڈیٹ ہمارا تقریباً 65% ہے. باقی جو کیا کہتے ہیں فورن ڈیٹ ہوتا ہے اس کا پورشن کم ہوتا ہے, اس پہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوتا ہے. یعنی اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 95% جو ہمارا ڈیٹ پہ جو کاسٹ جا رہی ہے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر جا رہی ہے. اور وہ کس کے پاس جا رہی ہے؟ وہ گورنمنٹ سے بینک سے پاس جاتی ہے, اور بینک سے, اور اس میں سب شامل ہیں. مطلب یہ آپ نہ کہیں کہ اسلامک بینک الگ ہیں, کیونکہ اسلامک بینکس کے جتنے کانٹیکٹس ہیں اس وقت 95% کانٹیکٹ بلکہ 100% کانٹیکٹ ان کے اسٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں. وہ بالکل یہ بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم مراحبہ ٹرانزیکشن کریں گے. اور میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ جیسے ہم ایک کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ٹیکسٹائل کمپنی ہے, اور اگر وہ ٹیکسٹائل کمپنی کو جو ہے وہ کسی کمرشل بینک سے لون چاہیے, وہ 10 کروڑ روپے جا کے لے سکتے ہیں, اس پہ انٹرسٹ چارج ہو جائے گا. اگر وہ اسلامک بینک سے کہیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ کاٹن خریدتے ہیں, آپ ایسا کریں کاٹن خرید لیں. کاٹن خریدیں گے کمپنی, لیکن وہ
इस्लामिक बैंक के नाम पे होगा, यूज करते रहें और 6 महीने बाद वो आपको उसको हम आपको बेच देंगे। और जब वो बेचेंगे तो उसका जो रेट ऑफ प्रॉफिट होगा वो काइबोर प्लस ही होगा। उसमें ये नजर ही आ रहा होता है कि एग्रीमेंट में कि आपने खरीदा 6 महीने बाद बेचा, लेकिन उस स्टॉक से कोई ताल्लुक नहीं होता उसका। तो वो आपने खरीदा बेचा और आखिर में पहुंच के आप काइबोर प्लस पे ही दे रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इस्लामिक बैंक के भी वो भी पूरी तरीके से अगर आपने मीजान में रखा हुआ है पिछले 2 सालों में आपने, तो आपको नजर आ रहा होगा कि आपके डिपॉजिट्स पे पैसे बड़े चले जा रहे हैं। और चाहे वो और बैठे बैठे मतलब ये रेंट सीकिंग दोनों तरीके से हो रही है। रेंट सीकिंग की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती कि बैंक अकाउंट में आपके पास पैसे और आप धड़ाधड़ उस पर वो इतने पैसे बना रहे हैं कि जितना पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं बना रहा। और वो किसके किसके हाथ पे बना रहे हैं कि पाकिस्तान के गरीब आवाम का पैसा किसी चीज के लिए गवर्नमेंट के पास नहीं है, गरीबों को देने के लिए सिर्फ मैंने जो पिछले दिखाया था ना आपको कि 7,300 ट्रिलियन। अब आप हैरान होंगे कि जो पूरा जो BISP प्रोग्राम है, जो पूरा हमारा एहसास प्रोग्राम है, उस पर 300 बिलियन का खर्चा है। यानी उससे 20 गुना ज्यादा आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं। गरीबों के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपके स्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जब आपको इंटरेस्ट देना होता है आप अपनी पॉलिसी रख के बढ़ा के पैसा देते हैं। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका जब जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो आपकी करेंसी पे वो होता है, क्योंकि करेंसी जो है वो आपकी गिरनी शुरू हो जाती है। और करेंसी गिरने की दो वजूहत होती हैं, एक तो अपनी मनी सप्लाई बढ़ रही है और दूसरा है कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो डेफिसिट में है। जब आपकी इंपोर्ट ज्यादा होंगी, एक्सपोर्ट कम होंगी, तो वो भी एक दोनों प्रेशर पड़ रहे हैं सब पाकिस्तान पे। क्योंकि पाकिस्तान में हम जनरली कहते हैं ना जी पेट्रोल सस्ता कर दें, तो पेट्रोल इस वक्त आपका 1/3 इम्पोर्ट है। जब आपकी कीमत सस्ती होती है, आपकी डिमांड बढ़ती है, दोनों के प्रेशर आपको पड़ रहा है। और इसके नतीजे में ये हो रहा है कि जब आपकी मनी सप्लाई बढ़ रही है तो आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन आपका आसमान से बातें कर रहा है, 25-30% बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन में भी बड़ी हैरतअंगेज बात है कि स्टेट बैंक ये मॉनेटरी पॉलिसी जब बनाता है तो वो ये कहता है कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए गए। हालांकि डिक्शनरी में आप जाके इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन कहते हैं इन्फ्लेशन ऑफ मनी, यानी मनी अगर बढ़ जाएगी, गुड्स कम होंगी तो आपकी कीमतें बढ़ जाएंगी उसके नतीजे के अंदर। लेकिन उनकी इस पॉलिसी की वजह से मुस्तकिल मनी सप्लाई बढ़ रही है, इसलिए कि हर महीने आप जाके अगर स्टेट बैंक में आ रहा होता है कि स्टेट बैंक की अगर साइट पे जाके देखें तो हर महीने तकरीबन 300 से 400 बिलियन से उनकी करेंसी बढ़े जा रही है। और बढ़े जा रही है किस लिए बढ़ रही है? गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, वो इंटरेस्ट खातेदारों के पास जाता है, वो उनके बैंक से दोबारा से लोन पाई और एक मशीन बनी हुई है जिसके थ्रू ये पूरा काम हो रहा है। अच्छा, ये मैंने क्योंकि मैं कल एक और इदारों को भी दे रहा था तो मैंने यहाँ हमारा प्रोग्राम है कि हम जनवरी फरवरी में बड़ा प्रोग्राम करेंगे, तो हम और इदारों को भी दे रहे थे। प्राइम को मैंने दिया था, तो इसमें मैं दिखा रहा था कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर भी उन्होंने इस बात पे तनकीद की, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इससे खुश नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का कहा था कि उन्होंने भी पाकिस्तान की इस पॉलिसी को कहा है कि मतलब ये काउंटर प्रोडक्टिव है। अमेरिका के अंदर जितने लोन जब इंटरेस्ट रेट उन्होंने 1 से 5% बढ़ाए, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए, हमारा तो 22% है ना, लेकिन उनके अमेरिकन गवर्नमेंट के सारे लोन फिक्स है। उनकी गवर्नमेंट को इतना फर्क नहीं पड़ता जब आप रेट बढ़ाते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स को फर्क पड़ता है क्योंकि उन्होंने जो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे होते हैं, जब उसका रेट 1 से 5% पे होता है तो उनका बहुत सारा उनको अकाउंटिंग लॉस बुक करना पड़ता है और फिर उनके डिपॉजिटर्स तो कई आपने देखा होगा अमेरिका में बैंक डिफॉल्ट कर गए, छोटे बैंक्स। लेकिन पाकिस्तान में सारा नुकसान गवर्नमेंट का होता है कि उसकी एक वजह है कि वेरिएबल रेट के ऊपर है और 70% डेट जो है ना, जो हमने डिपॉजिट रखवाई है, वो गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं। मॉनेटरी बेस इन्फ्लेशन बढ़ा जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बात मैंने आखिर में ये करी थी कि ये पीछे क्यों नहीं जा रहा? हाँ, ये मैंने सिर्फ स्टेट बैंक की वो तस्वीर लगाई थी कि पिछले 1.5 साल के पहले इन्होंने एक ऑटोनॉमी का एक एक्ट पास किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में एक वजीर जो है 1 बिलियन की चोरी कर ले तो एक आसमान पे होती है बात, इतना शोर मच रहा होता है। ये लोग हर 1% पे आके 300 बिलियन का नुकसान होता है और और इन्होंने लॉ ऐसा पास करा किया हुआ है कि आप इनकी किसी चीज को, इन्होंने क्या मतलब आईएमएफ का तरीका ये, वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बेकार है, तो हम जो है वो टेक्नोक्रेट्स को लेके आएंगे, वो सही डिसीजन लेंगे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान का ये हाल हुआ है, दुनिया भर में ये हाल है लेकिन पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। तो आप उनके डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते अनलेस कि आप साबित करेंगे मैलाफाइड इंटेंशन है। आप मॉनेटरी पॉलिसी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी ना उसको प्राइम मिनिस्टर चेक कर सकता है, ना उसको फाइनेंस मिनिस्टर कर सकता है। स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है और वो इंडिपेंडेंटली अपनी चीजें कर रहा होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि अभी इन्होंने रिसेंटली वो भी शामिल किया है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? इसका हल क्या कहते हैं, मैं असल में हमने मेनली इसके हल की तरफ से हम इसलिए बात कर रहे हैं कि दुनिया में जो है वो इस वक्त हो क्या रहा है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो इस वक्त करेंसी जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ती है कि जब भी प्राइवेट बैंक लोन इशू करते हैं, करेंसी बढ़ने लगती है। क्योंकि करेंसी में एक साइड पे वो आपको लोन देंगे और दूसरी साइड पे वो आपका डिपॉजिट क्रिएट करेंगे। और वो जितने जब हालात अच्छे होते हैं, 2-3 साल पहले जब 2% इंटरेस्ट रेट था तो 5%, 5-6% था, तो टेक्सटाइल मिलों ने धड़ाधड़ लोन लिए
इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेकिन जब फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है तो उनका उनका हाल खराब हो जाता है। तो ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमारी जो मनी क्रिएशन की पावर है वो प्राइवेट बैंक्स के पास है, और सेंट्रल बैंक के पास क्या पावर है? सेंट्रल बैंक के पास पावर ये है कि वो सिर्फ वो उसके पास इंटरेस्ट रेट है जिसके थ्रू वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब उनको लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ रही है तो वो इंटरेस्ट रेट ऊपर लेते जाते हैं ताकि मनी सप्लाई वापस हो। लेकिन पाकिस्तान की थोड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट लोन वापस नहीं करती, इसलिए मनी सप्लाई भी बढ़ी जा रही है, वो भी काम नहीं हो पा रहा। तो ये जो सिस्टम है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है कि ये इस्लामिक ऑब्जेक्टिव से करीब तरीन है, क्योंकि मेरा जनरली ये ख्याल है कि इस्लामिक बैंकिंग जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो मुराहबा ट्रांजेक्शन 95% मुराहबा हो रही है, कोई मुशारका वगैरह नहीं हो रहे। 95% में आपका स्टॉक वो खरीदते हैं, आपको बेचते हैं, उनका स्टॉक से कोई ताल्लुक नहीं होता। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका रेट उन्होंने लिंक किया होता है स्टेट बैंक के रेट के साथ। अभी मेरी पिछले दिनों एक बात हुई थी, वो एफवी के हमारे, तो वो कह रहे थे कि हम एक स्टैंडर्ड लाने वाले, हमें भी बड़ा खराब लगता है कि स्टेट बैंक के डिस्काउंट रेट के साथ जो पूरा मुल्क में क्या कहते हैं रेट्स तय कर रहा है उसके ऊपर है, तो हम भी एक स्टैंडर्ड लाने वाले हैं जिसके अंदर हम एक रेट खुद डिटरमिन करवाएंगे इस्लामिक बैंक पे, उस पे होगा। तो मैं उनको ये कह रहा था कि इस्लाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा मदीना में लोग आए, प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, तो उनसे आपने आके कहा कि जी प्राइसेस फिक्स कर दें, यानी मेरे हमारे लिए। तो आपने कहा कि प्राइसेस बढ़ाता भी अल्लाह है, कम भी अल्लाह करता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ किसी का क्लेम हो। तो इस बेसिस पे प्राइसेस फिक्स करना हम्बली और शाफी जो फिक्र में तो बिल्कुल मना है। हनफियों में यह है कि अगर कोई मसला है तो फिर आप प्राइस फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट जनरली इस बात पे एग्री हैं कि प्राइसिंग के अंदर किसी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मैं कह रहा हूँ कि जो इस्लामिक बैंकिंग इस वक्त यानी मुराहबा, मुशारका, आप नाम लें, अच्छे खासे नाम होंगे, लेकिन जब जाके उसके जाके नीचे एग्रीमेंट में जाके देखें तो सब्सटेंस नजर नहीं आता। उसमें ये नजर आता है कि सिर्फ एग्रीमेंट्स हैं। यानी मैं आपको और एक छोटी सी मिसाल दूं कि जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सुकूक बॉन्ड इशू करने, आजकल तो पाकिस्तान को कोई देने को तैयार नहीं, लेकिन बॉन्ड इशू करने तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जाएगी लंदन मार्केट में, वो आपको लाइबोर प्लस कंट्री रिस्क बहुत ज्यादा है, आपको 8% पे दे देगी, यानी 12-13% पे आपको लोन मिल जाएगा। यही काम आपको अगर आपको इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंसिंग से करना है तो वो कहेंगे जी आप एसेट ढूंढें, कोई भी ऐसे ढूंढ सकते हैं आप। आपने कहा कि जी इस्लामाबाद क्लब, एक बीच में एक बात आ रही थी, इस्लामाबाद क्लब को भेज दिया, तो आप पहला एग्रीमेंट उनके साथ ये साइन करेंगे कि हमने इस्लामाबाद क्लब उनको भेज दिया, उसका कोई ताल्लुक उसकी वैल्यू से नहीं है, जो भी आपको लोन लेना है वो अलग है, क्लब अलग है, और आज ही आप एग्रीमेंट साइन करेंगे 5 साल बाद कि आपने इस्लामाबाद क्लब वापस खरीद लिया। तीसरा एग्रीमेंट आप साइन करेंगे, 5 साल उनका है, तो आप तीसरा एग्रीमेंट साइन करेंगे कि एजेंसी एग्रीमेंट होगा, जिसमें वो आप उनके एजेंट हैं, कि आप एजेंसी आप उनका टेक केयर करेंगे। ये भी हो गया मामला तीसरा। चौथा एग्रीमेंट ये होगा, उनको पैसे भी चाहिए, चौथा एग्रीमेंट होगा इजारा। और इजारा का रेट क्या होगा? इजारा का रेट का इस्लामाबाद की वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इजारा का होगा लंदन का वो रेट प्लस 5% जो आपका कंट्री रिस्क है। तो अब अल्टीमेटली आप वहीं पहुंच गए। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर हम बहुत इंटेंशन लोगों के अच्छे हैं, लेकिन जब आप सब्सटेंस में जाके जाके देखें, इसीलिए आप देखें पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान में मेरे ख्याल फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक इस्लामिक बैंक्स हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो ये जो आपको मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, इस पे मैं 15-20 मिनट लूंगा, इसकी स्लाइड्स पे शायद मैं आता नहीं जाऊँ, पहले मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर लूंगा तो आप अच्छी तरह इसको पढ़ लीजिएगा। ये फुल रिजर्व बैंकिंग जो है ना, ये वो सोल्यूशन है जिसको जो है वो 20वीं सदी के जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, यानी 20वीं सदी के अगर आप 3 बड़े इकोनॉमिस्टों को देखें, केन्स साहब बताएंगे, फ्रेडरिक हाइक है, मिल्टन फ्रीडमैन, इनमें से 2 का बुड़को क्लियरली इसके सपोर्ट में थे। और अगर आप इस वक्त इकोनॉमिक स्कूलों की बात करें, ऑस्ट्रियंस वो फुल सपोर्ट में है इसके, शिकागो वाले भी सपोर्ट में। इसमें वो ये कहते हैं कि ये जो पावर है मनी क्रिएशन की पावर, ये प्राइवेट बैंक के पास नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आप नोट इशू कर रहे हैं, नोट बैंक इशू कर रहा है स्टेट बैंक, उस तरीके से डिपॉजिट जो है वो भी स्टेट बैंक की जिम्मेदारी होगी, और कोई प्राइवेट बैंक जो है वो उस पे यानी कोई मनी क्रिएट नहीं कर सकेगा। अभी मैंने आपको बताया कि अभी क्या पोजीशन है कि आप डिपॉजिट जमा कराते हैं, उस डिपॉजिट के ऊपर क्रेडिट क्रिएट होता है। मैंने 1 लाख रुपए जाके जमा कराए, बैंक ने 5,000 रुपए रखे, 95,000 आगे लोन दिया, 95,000 दोबारा डिपॉजिट हुआ, उसमें फिर 90,000 हुआ। तो थियोरेटिकली अगर आपका 5% रिजर्व रेट है तो 1 लाख रुपए के ऊपर थियोरेटिकली बैंक 2 मिलियन की मनी क्रिएट कर सकते हैं। जो मनी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको 10 ट्रिलियन का नोट है और 25 ट्रिलियन के डिपॉजिट है, दुनिया में 3% रह गया है सेंट्रल मनी, बाकी सारी मनी जो है वो प्राइवेट बैंक्स के पास है जो क्रिएट कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके यहाँ कैश की ट्रांजेक्शन इतनी नहीं हो रही है। तो इस रिजर्व में, इस सिस्टम में ये कहते हैं वो कि जी आप क्रेडिट और मनी को अलग कर दें। दो दो जो चीजें ना, क्रेडिट है और मनी है। मनी आपके पास जो डिपॉजिट्स हैं और एक क्रेडिट है। तो डिपॉजिट्स के ऊपर आप बैंक कोई लोन नहीं दे सकते,
ڈپازٹ کا مطلب یہ ہے ڈپازٹ پہ کسی کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ملے گا. میں اس کو اسلامک اس کے قریب اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں جب آپ ڈپازٹ میں آپ پیسے لیتے ہیں, چاہے آپ کسی بھی بینک کے اندر رکھوائیں, آپ نے کیا انویسٹمنٹ کی ہے؟ کوئی آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. آپ کا ڈپازٹ گورنمنٹ کی طرف سے 5 لاکھ روپے پروٹیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ کس بات کے پیسے لے رہے ہیں؟ تو اس لحاظ سے ان کے جو فل ریزرو سسٹم میں یہ ہے کہ ڈپازٹ میں جو آپ کے پاس پیسے ہیں بالکل وہ نوٹ کی طرح ہے, جو بینک نوٹ ہے اس کی طرح ہے. ان کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ ایک بندے سے مجھے ان کو پیمنٹ کرنی ہے تو میں ان کو پیمنٹ کر دوں گا, میرے پاس سے جو ہے وہ منی نکل جائے گی. ڈپازٹ پہ کوئی کریڈٹ پیرامڈ نہیں کریٹ ہوگی. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ڈپازٹ جمع کراتے ہیں پیرامڈ کریٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر پھر لون پہ لون ایشو ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ لون بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے آپ پاکستان دنیا میں جس وقت بوم اینڈ بس سائیکلز ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہوتے ہیں. سب کا یہ متفق خیال ہے کہ بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ جو دنیا میں اس وقت جو مسائل ہیں اس کا میجر وہ ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے ہیں تو دھڑا دھڑ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریئل اسٹیٹ خرید رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ اس کی قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں پھر اس میں بسٹ آتا ہے, پھر انٹرسٹ ریٹ گورنمنٹ واپس کرتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا گزشتہ 25-30 سال سے انٹرسٹ ریٹس کم تھے دنیا میں, اور اب انٹرسٹ ریٹ نے بڑھائے ہوئے ہیں کہ جی اس کو, تو یہ مستقل سائیکل چل رہا ہے. تو اس سسٹم میں کیا ہے, کریڈٹ اور منی کو آپ نے الگ کر دیا. جو منی ہے, جو ریئل منی ہے, اس کا کام صرف روپے کی طرح ہے کہ جو میں ایک سے دوسرے کے پاس جا سکتی, اس کا کوئی اس کے علاوہ کام نہیں. یہ بینکنگ کا ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے جو میکینزم ہے پیمنٹ کا, جس میں آپ ریسٹورینٹ میں جا کے پیمنٹ کرتے ہیں, یہ سارے کام وہ کریں گے, لیکن ان کو اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ملے گا, پہلی بات. اس لیے میں اس کو سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ اس پہ اکنامسٹوں کا تو ہے, یہ اسلام کے بیسک آبجیکٹو سے بالکل قریب ہے کہ جس میں آپ بغیر کوئی رسک لیے, بغیر کوئی انویسٹمنٹ کیے, اور آپ 20% یا 15% کما رہے ہیں, تو یہ کس بات کا کما رہے ہیں. پھر دوسرا جو پورشن ہے وہ ہے لون بینکنگ. اگر کسی کو پروفٹ کمانا ہے اپنے پیسوں میں تو اس کو کیا کرنا ہے, اس کو جا کے انویسٹ کرے گا وہ بینک کو, بینک پھر اس کو آپ کے اکاؤنٹ سے وہ نکل جائے گا. جیسے میرے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہیں, ٹھیک ہے, ڈپازٹ پہ میں ادھر ادھر پیمنٹ تو اس سے کر سکتا ہوں, بینک اس پہ کوئی لون نہیں کریٹ کر سکتا, کیونکہ اس کو 100% ریزرو چاہیے بینک کا, اسٹیٹ بینک کا. جو بھی فار ایگزامپل پاکستان میں تو 24 ٹریلین کی منی ہے, ڈپازٹ منی, تو یہ سارا جو ہے اسٹیٹ بینک کے پاس 24 ٹریلین کا ریزرو ہونا چاہیے. اگر بینک آپس میں کے کھاتے دار آپس میں پیمنٹ کر رہے ہیں تو کچھ اسٹیٹ بینک کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن جب آپ میرا اگر چارٹر بینک میں اکاؤنٹ ہے اور میں اگر حبیب بینک میں پیمنٹ کر رہا ہوں, تو یہ جو پیمنٹ ہوتی ہے انٹر بینک, یہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو کے تھرو ہوتی ہے. تو جو ریزرو ہیں یہ 100% ریزرو ہونے چاہیے, تاکہ جو بھی پیمنٹ ہو رہی ہے بالکل روپے کی طرح ہو. میں اگر ان کو 1000 روپے دوں گا نوٹ, تو میرے پاس سے نکل جائے گا, ان کے پاس آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ڈپازٹس کے اندر یہ ہوگا کہ میں جب پیمنٹ ہوگی تو وہاں سے وہاں نکل جائے گی, اس پہ کوئی لون نہیں کریٹ ہوگا, ٹھیک ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کا سارا پیسہ جا ہی ان ڈپازٹ ہولڈرس کو جا رہا ہے. پھر اگر کسی کو لون ایشو کرنا ہے, کسی کو کوئی کہتا ہے 24 ٹریلین میں سے 10 ٹریلین لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو انویسٹمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنی منی چھوڑنی پڑے گی, آپ کو افیکٹولی رسک لینا پڑے گا, اور وہ منی جائے گی پہلے انویسٹمنٹ بینک کے ڈپازٹ اکاؤنٹ میں ایز این انٹرمیڈیری, اور پھر وہ کمپنی کے پاس چلی جائے گی. یعنی اگر فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے کیا کہتے ہیں فوجی فرٹیلائزر, مجھے اس میں وہاں پہ انویسٹ کرنا ہے, تو میرے پاس وہ پیسے نکل گئے, ان کے پاس چلے گئے, تو منی سپلائی آپ کی کانسٹنٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, منی سپلائی آپ کی نہیں بڑھ رہی ہے. اور اس میں جو آپ کے جو ڈپازٹس ہیں وہ 100% سیکیور ہیں. ابھی ڈپازٹ کی سیکورٹی جو ہے وہ 5 لاکھ روپے تک کے دنیا میں الگ الگ جگہ پہ الگ ہوتی ہے. اگر 5 لاکھ سے اوپر 50 لاکھ کا آپ کا اکاؤنٹ ہے اور ڈیفالٹ کر گیا بینک, تو آپ کے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں. اس سسٹم میں آپ کے ڈپازٹ 100% پروٹیکٹڈ ہے, کیونکہ 100% ریزرو ہے اسٹیٹ بینک کا. جیسے آپ کا نوٹ تو یہ ہے نا, کوئی نوٹ تو آپ کا چوری ہو سکتا ہے, یہ چوری نہیں ہو سکتا, ڈیجیٹل منی ہے. لون کے اندر جب آپ جائیں گے تو لون اگر آپ کو انویسٹ کرنا ہے تو اس میں گورنمنٹ کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ کی پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس پیئرس کا پیسہ جا رہا ہے اس کے, آپ نے انویسٹمنٹ کیا, آپ اپنے خود ذمہ دار ہیں. کسی بھی کمپنی میں جب جا کے آپ انویسٹ کرتے ہیں تو نارملی ہوتا ہے کہ اکویٹی 30% ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں اچھی کمپنی ہے میں انویسٹ کر دوں گا, تو اگر لاس ہوگا تو پہلے اکویٹی ہولڈرس کو ہوگا, پھر آپ کو ہوگا. تو اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ جا کے بالکل انویسٹمنٹ کریں. تو بینکس کا جو دوسرا کام ہوگا وہ انویسٹمنٹ ہوگا. ابھی تو وہ کیا کر رہے ہیں, کریڈٹ ڈپازٹ پکڑتے ہیں, اس پہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ جا کے یہ دیکھیں گے کہ کہاں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور پھر ریٹرن جو ہے اس پہ ہم بات تھوڑا سا فرق ہے اسلامک بینکنگ اور فل ریزرو میں. فل ریزرو میں ظاہر ہے وہ دین کے مطابق تو نہیں چل رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں انٹرسٹ بھی اس میں لے سکتے ہیں آپ, اور انٹرسٹ کا ریٹ جو بھی ہو سکتا ہے. ہم اس میں بالکل یہ کہتے ہیں کہ جی مشارکہ, مداربہ, اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جہاں پہ اکوٹی کی شیئرنگ ہو. کیونکہ اگر جیسے ہی آپ جب بھی آپ ڈیٹ پہ جاتے ہیں تو کوئی ایک بندہ نقصان پہ ہو رہتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم قرآن میں اضافہ مضافہ 100 گنا اور 200 گنا, دگنا اور چوگنا. تو میں کہیں کسی کتاب پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ دیا کرتے تو ایک سال بعد 100 کا 200 واپس کرنا ہوتا تھا, اور 2 سال کے بعد 400 واپس کرنا ہوتا تھا. اتنا ہیوی انٹرسٹ تھا, تو اس میں نقصان, اسی لیے اتنی سخت حدیثیں موجود ہیں. لیکن آج کی دنیا میں ڈائمیٹرکلی اپوزٹ پوزیشن ہے. آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ جو لون لینے والے ہیں
جو لون لے رہے ہیں وہ بڑی کمپنی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ 1-2% دیں. امریکہ میں پچھلے 40 سال سے جو افیکٹو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 1% ہے. تو بڑی بڑی جو کمپنیاں فیس بک اور یہ سب انہوں نے بڑے سستے لون پکڑے ہوئے ہیں, اس پہ بے تحاشا پیسے بنا رہے ہیں. اور جو قرضہ دے رہے ہیں ڈپازیٹر, ان کو کچھ, اگر آپ کوئی فار ایگزامپل 25 سال کی عمر میں آپ نے ریٹائرمنٹ کے لیے $1000 انویسٹ کیے, تو آپ کو 30 سال کے بعد 1000 پہ $300 مل جائیں گے اس پہ. تو انٹرسٹ میں کسی ایک کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا کے اندر نقصان زیادہ تر ڈپازیٹرس, پاکستان کے علاوہ زیادہ ڈپازیٹر کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس معاملے کے اندر اس جو جب یہ والا سسٹم بنے گا تو آپ اس میں تھوڑا سا وہ ہے کہ اسلام کے لحاظ سے آپ کو مشارکہ مضاربہ اکوٹی میں جانا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں 1950 سے 80 تک امریکہ میں زیادہ تر جو فائنینسنگ ہوتی تھی کمپنیز کی وہ اکوٹی کے تھرو ہوتی تھی. یعنی اسٹاک چین میں لوگ جاتے تھے اور زیادہ ان کی گروتھ ہوتی تھی. آج کل آپ دیکھیں کوئی کمپنی جو ہے نا اسٹاک چین میں نہیں جاتی, نہ وہ پرانے 50 سال سے انہوں نے شیئر خریدے ہوئے, اگر ان کو چاہیے ہوتا ہے فوراً بینک کے پاس جاتے ہیں, ڈیٹ پکڑتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم اس کے اوپر ہو. جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. ٹیکسٹائل کمپنیاں 2 سال پہلے پگلے بجا رہی تھی کہ بھائی 5% مل رہا ہے, دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کرو. اور اب جو 25% ہے تو ان کی انویسٹمنٹ بالکل حالت خراب ہے ان کی. تو ایک سائڈ پہ وہ ہو رہا ہے مسئلہ. تو اس سسٹم کے اندر, اچھا جب یہ سسٹم ہو جائے گا تو میں آپ کو میں نے بہت زیادہ یہ پڑھ لیجیے گا کیونکہ اس کو میں نے تو کوشش کی ہے کہ ایکسپلین کر دیں. میں آپ کو یہ بتانے کی یہ میں نے تھوڑی سی اس کی اکاؤنٹنگ کی ہے. اس میں اس کی ایک اور فائدہ ہے جو بہت بڑا کا فائدہ ہے کہ جب آپ اس کنڈیشن میں جاتے ہیں تو آپ نے کریڈٹ اور منی کو الگ کر دیا. تو پاکستان کا جو پورا ڈیٹ ہے اس وقت 37 ٹریلین کا ڈیٹ ہے, وہ ڈیٹ آپ کا زیرو ہو جاتا ہے. اس طرح زیرو ہوتا ہے کہ جیسے جب اس کی اکاؤنٹنٹس کو تو ہم کیا وہ کروا ہی رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو ڈپازٹ جو ایک فائنینشیل ایسیٹ ہے اس پہ آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں دینا, پہلی بات. اور ڈپازٹ فیٹ کرنسی میں آپ کو ڈپازٹ کے اگینسٹ سونا بھی نہیں دینا. تو افیکٹولی جب اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ میری رسپانسبلٹی ہے یہ, اب اگر آپ جو بھی ہوگا 25 ٹریلین کے ڈپازٹ ہے, اس کا ریزرو میں آپ کو دوں گا, تو اسٹیٹ بینک کو کوئی پیسہ نہیں دینا, اس لیے کہ آپ نے ڈپازٹ پہ انٹرسٹ زیرو کر دیا. ڈپازٹ کا کام جو ہے وہ ادھر سے ادھر ٹرانزیکشن ہے. اور جو کیا کہتے ہیں اس کی فیٹ منی ہے, تو اگر آپ اسٹیٹ بینک کے پاس جائیں گے 5000 کا نوٹ لے کے کہ حامل ہزار کے مطالبے پہ ادا کیا جائے, وہ آپ کو 5000 کا ایک نیا نوٹ دے دے گا. تو افیکٹولی آپ 25 بلین کا جو آپ کا ڈپازٹ ہے اس پہ وہ ہو گیا, یعنی اس پہ آپ کو کوئی کچھ نہیں پے کرنا ہے گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب جو لون دیے ہوئے ہیں انہوں نے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ اسٹیٹ بینک 25 بلین کا ریزرو دے گا تو جتنی گورنمنٹ سیکورٹیز ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا 70% گورنمنٹ سیکورٹیز ہے وہ اسٹیٹ بینک اٹھا لے گا. ظاہر ہے کہ اور اسٹیٹ بینک اور جو فائنانس منسٹری ہے وہ دونوں گورنمنٹ کے آرمز ہیں, ان کو ایک دوسرے کو ہی وہ کرنا ہے. اگر آپ بانڈ کو زیرو بھی کر دیں گے تو کچھ آپ کو پھر نہیں پے گا, زیرو کر دینا ہوتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کا جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ان کے پاس ہی جاتا ہے. پھر اس کے بعد پوزیشن یہ ہوگی جو آپ کے لون اس آپ نے ایشو کیے ہوئے ہیں 11 ٹریلین کے تقریباً لون ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کو ایشو کیے ہوئے ہیں. یہ اس کی میں نے تھوڑی سی اکاؤنٹنگ بھی کی ہوئی ہے. 11 ٹریلین کے ایشو کیے ہوئے ہیں. جب آپ اسٹیٹ بینک اس کا ریزرو ایشو کرے گا تو یہ لون اس کی ان کو ریسیو کرنے ہوں گے. تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ لون جب ان جائیں گے پیسے, یعنی آپ نے ڈپازٹ کی ذمہ داری اسٹیٹ بینک نے لے لی, لون کا ریسیویبل بھی اسٹیٹ بینک ہو جائے گا. تو جو پیسے جو ڈپازٹ پہ پڑے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں تو اس پہ ہم نے تو زیادہ پیسے رکھے ہوئے تھے, ہمیں پیسے نہیں مل رہے, اب ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جائیں گے, وہ انویسٹمنٹ بینک میں پیسے نکالیں گے, رکھیں گے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو جو گورنمنٹ جو ہے جب ان کے پاس وہ پیسے آئیں گے تو اس پیسے سے جو نان بینکنگ لائبلٹی ہے, اس وقت تقریباً 10 ٹریلین کے بانڈ ڈائریکٹ ایشو ہوئے ہیں بینک کے علاوہ ہیں, تو گورنمنٹ اگر ان کو بھی پے کر دے گی تو پورا آپ کا ڈیٹ ختم ہو گیا, 5 ٹریلین کا آپ کا کریڈٹ ایشو ہوگا. دوسری یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ کا لون ختم ہو گیا بالکل. دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ لانگ ٹرم میں, جو حدیثوں میں اتنی بات ہوئی ہے کہ ڈیٹ کی مخالفت ہے, ڈیٹ پہ خرابی, ہم ایز اے قوم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. اسلامک بینک بھی دھڑا دھڑ ڈیٹ دیے جا رہے ہیں, گورنمنٹ لیے جا رہی ہے, اپنے جو ہمارے جو اولادیں آئیں گی ان پہ ڈیٹ چڑھائے جا رہے ہیں. اس سسٹم کے اندر یہ ہے کہ جی آپ کی منی کانسٹنٹ ہو گئی. آج آپ نے ابھی میں نے آپ کو بتایا منی کس حساب سے بڑھ رہی ہے, 15% کے حساب سے ہر سال بڑھ رہی ہے, منی کانسٹنٹ ہو گئی. لیکن اگر آپ کی جی ڈی پی فار ایگزامپل 5% سے بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے منی اور نہیں منی یعنی ڈپازٹ منی یا آپ نے کیش منی اور نہیں نکالی تو آپ کی پرائسز 5% سے گر جائیں گی تھیوریٹیکلی, کیونکہ منی آپ کی کانسٹنٹ ہے, آپ کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے. تو گورنمنٹ کے پاس یہ روم ہوگا, اگر 5% سے بڑھی ہے تو گورنمنٹ کے پاس یہ روم ہوگا, کیونکہ پرائسز گرنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوتی, اس پہ سیلریز کم ہوتی ہیں, لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں. جنرلی اکنامکس میں اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ پرائسز گرے. جنرلی آپ پوچھیں گے فریڈ مین وغیرہ, یہ تو کہتے تھے کہ 2-3% سے بڑھنی چاہیے تبھی ٹھیک رہتی ہے معاملہ. تو اگر آپ نے 5% سے کرنسی چھاپ دی اور یہ جتنی آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہے تو آپ کی پرائسنگ وہی لیول رہے گا, اور وہ پیسے آپ کے پاس کوئی ڈیٹ کے بغیر جنریٹ ہوں. اس پیسے سے آپ چاہیں, سب سے ضروری جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زکات 2.5% ویلتھ کے اوپر ہے, تو گورنمنٹ وہ پیسے غریبوں کو بھی دے سکتی ہے, انفراسٹرکچر بھی بڑھا سکتی ہے. اگر وہ جی ڈی پی سے زیادہ چھاپے گی, یعنی جی ڈی پی بڑھی آپ کی 2%
اور گورنمنٹ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. ابھی تو میں نے بتایا کہ 70-80% خرچے تو گورنمنٹ کے جاتے ہی انٹرسٹ میں. جب ان سے پوچھو غریبوں کے لیے کہہ رہے ہیں کوئی پیسہ نہیں ہے جی, بجٹ نہیں ہے. ان سے پوچھو انفراسٹرکچر, پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. انٹرسٹ کے لیے سب سے سارے پیسے ہوتے ہیں, انٹرسٹ کے لیے وہ نکالتے ہیں, لون دیتے ہیں, اور تو انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو گورنمنٹ کا آپ کے پاس تو پیسے خاصے ہوں گے. لیکن اگر پھر بھی آپ کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو اگر آپ نے 3-4% کرنسی چھاپ بھی دی, اس سے بھی نہیں ہو رہا, اور آپ نے زیادہ کرنسی چھاپی, ٹھیک ہے, اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ آپ کی انفلیشن بڑھے گی. یعنی یہ ہوگا کہ اگر 3% سے GDP بڑھی ہے اور آپ نے 10% کرنسی چھاپ دی, انفلیشن بڑھے گی, مگر وہ آج کے لیے بڑھے گی, وہ میری اولاد پہ ڈیٹ نہیں لگے گا, وہ آج کے لیے بڑھے گی. اور اس میں ہم جو پروپوزل دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی یہ کرنسی چھپے گی تو یہ پبلک اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ IMF وغیرہ نے یہ بھی بڑا چکر ڈالا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے نا یہ تو سب بیکار ہے, ان کو تو یہ تو اپنے چکر میں رہتی ہے پولیٹیکل حالات میں, اور سارے جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ ڈیسیژن کریں گے. ٹیکنوکریٹس میں دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو مانیٹری ٹیکنوکریٹ جو اسٹیٹ بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ IMF کے کہنے پہ کر رہے ہیں, چاہے آج کا ٹرینڈ یہی ہے اس پہ کر رہے ہیں, لیکن حالات یہ ہیں کہ وہ دھڑا دھڑ منی سپلائی بڑھائے جا رہے ہیں انفلیشن کے نام پہ. مطلب میں کہوں گا کسی زمانے میں یہ ہوگا 50 سال بعد لوگ کہیں گے کتنے پاگل لوگ تھے یہ لوگ کہ انفلیشن کو بڑھانے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے تھے جس سے اور منی سپلائی بڑھتی تھی, اور اس پہ ان کو چیزیں بھی پھر بھی یہ کیے جا رہے تھے. تو اس سسٹم میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2.5-3% سے GDP جو ہے وہ بڑی ہے اور ہم نے 10% کرنسی چھاپ دی, تو بھی میری اولاد کو ڈیٹ نہیں دینا ہوگا. اور اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک جو بھی گورنمنٹس ہوں وہ اناؤنسمنٹ کے ساتھ چھاپیں کہ 3% سے میری GDP بڑھی ہے اور ہمیں 10% کرنسی چھاپی ہے. سب کو پتا ہو کہ یہ 7% جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ بات کچھ کر رہے ہیں کہ ہم نے انفلیشن ریٹ بڑھایا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں جب انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کمپنیوں کی پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھتی ہیں, اس سے وہ قیمتیں بڑھاتے ہیں, پھر منی سپلائی یہاں بڑھتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس سے بھی قیمتیں بڑھتی ہیں. تو آپ 30% میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ نا بالکل گردن تک جکڑے ہوئے ہیں, یعنی آپ کے پاس ہلنے کی گنجائش نہیں. فیڈرل گورنمنٹ جو پہلا دن اپنا شروع کرتی ہے, پاکستان کے لاء کے تحت 60% کو صوبوں کو دینا ہوتا ہے 18ویں ترمیم میں, 60% صوبوں کو, اور 70% جب قرضے میں ڈیٹ سروسنگ کو کرتی ہے تو -30 سے پہلا دن شروع ہوتا ہے. فرسٹ ڈے فیڈرل گورنمنٹ کے شروع ہوتا ہے -30 سے, اور دھڑا دھڑا آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے لون بڑھے جا رہے ہیں, لون پکڑتے ہیں پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ایک ایسی صورتحال میں آ گئے. دیکھیں یہ جو سولوشن ہے نا یہ دنیا بھر کے لیے سولوشن ہے, کیونکہ دنیا بھر میں لوگ بینکنگ سسٹم سے پریشان ہیں, اور ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے, ہم نہیں بتا پا رہے کہ بھائی اسلامک آبجیکٹو ہے کیا ہے. اسلامک علماء کو آپ جا کے دیکھیں ڈیبیسنگ آف کرنسی کے بارے میں بہت بات لوگوں نے لکھی ہوئی ہے. یعنی وہ زمانے میں یہ کرتے کہ سونے کے ساتھ تھوڑا تانبا شامل کر دیا کرتے, تو اس پہ کتنی ڈسکشن وغیرہ ہیں کہ غلط ہے وہ. آج دھڑا دھڑ کرنسی چھپے جا رہی ہے, اور کس کے لیے چھپی جا رہی ہے کہ ہمیں انفلیشن کم کرنا ہے. اچھا جب یہ والی چیز ہو جائے گی, یعنی یہ جب یہ آپ فل ریزرو پہ آ جائیں گے, تو اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی, انٹرسٹ پالیسی کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ پالیسی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کی صرف ضرورت یہ ہوتی ہے کہ پرائیویٹ بینک کس اسپیڈ سے منی کریٹ کر رہے ہیں. اگر وہ اسپیڈ تیز ہوتی ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ انفلیشن نہ ہو, اور جب اسپیڈ بہت اکنامی نیچے ہوتی ہے تو وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دیتے ہیں. تو انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی اسٹیٹ بینک کا کام ختم. اسٹیٹ بینک کا کام ریگولیٹر کا ہے کہ وہ جو یعنی جو ڈپازٹ منی ہے اس کو وہ موو کرے گی, اس کا وہ چیک, اس میں میں نے کہا 100% پروٹیکٹڈ ہوگا. جہاں پہ ان کا یہ کام ختم ہو گیا, اب جو لون جو یہاں انویسٹمنٹ کرنے جائیں گے, وہاں انویسٹمنٹ جو اسلام کا قرآن کے اندر ہے کہ میوچل کنسنٹ کے ساتھ ہو بائر اور سیلر میں, تو آپ یا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اکویٹی میں پچھلے زمانے میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوا کرتی تھی, اب بالکل نہیں ہو رہی ہے, دنیا بھر میں نہیں ہو رہی ہے, زیادہ تر لوگ ڈیٹ سے ہی کر رہے ہیں. یا تو آپ اکویٹی میں کریں گے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اکویٹی میں تو سمجھدار نہیں ہوں کہ مجھے خود نہیں کرنا, تو آپ اکویٹی کے میوچل فنڈ میں کر سکتے ہیں, اس میں بھی سمجھدار نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پھر بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے, بینک کے تھرو کرنی ہے, بینکس جائیں گے کمپنیوں میں دیکھیں گے کہ ان کی اچھی گروتھ ہے, کہ ان کی اچھی وہ ہے, اور وہ انویسٹمنٹ کریں گے. مگر وہ ہونا اس میں نے آپ کو بتایا کہ فرق ہے. فل ریزرو بینکنگ والے کہتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. اسلامک بینکنگ میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کلیئرلی بات یہ کرنی چاہیے کہ انٹرسٹ میں جب بھی معاملہ ہوگا وہاں پہ کسی ایک بندے کا نقصان ہو رہا ہوگا, تو اس میں اگر آپ لانگ ٹرم اکویٹی نہیں خرید سکتے تو آپ بالکل, میں چارٹرڈ اکاؤنٹ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل فوجی کو آپ دیں تو آپ کہیں کہ بھائی اتنا ڈیٹ ہے, اتنا اکویٹی ہے, اس حساب سے آپ کو پروفٹ پہ ملے گا. کلیئر. تو اس میں اگر کمپنی کا پروفٹ نیچے جائے گا, آپ کو جو ہے وہ آپ کو بھی کم ملے گا. کمپنی کا پروفٹ اوپر جائے گا, آپ کو ہی ملے گا. آج کیا پوزیشن, 2 سال پہلے انٹرسٹ ریٹ کم تھے, ساری ٹیکسٹائل کمپنیاں بے تحاشا کما رہی تھیں, اور ڈپازیٹرس کو کتنے ملے تھے, 4%. اور آج ٹیکسٹائل کمپنیوں کا حالت خراب ہے کیونکہ اور آج ڈپازیٹرس کو کتنے مل رہے ہیں, 20%. الٹا مطلب معاملہ ہوا ہے. تو جب آپ اس کے ساتھ کریں گے تو کوئی یہاں مطلب کہ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے. یہاں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء حضرات, اور جو ہم ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم انٹرسٹ پہ بات کرتے ہیں کہ جی 100 روپے بینک نے دیا تو اس پہ 5% انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فکس ہونا چاہیے. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو
جو پرائیویٹ بینکس کا طریقہ ہے، اگر آپ اکنامکس کی کسی بک میں ہی پڑھیں جا کے کہیں بھی دیکھیں تو آؤٹ آف تھن ایئر کریٹ ہو رہی ہے. یعنی پورا کا پورا جو ہے ہاتھی کی ہم سونٹ کی بات نہیں کہ پورا ہاتھی ہی جو ہے وہ ایک ہوا میں کریٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر اس کی وجہ سے جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیبلٹی رہتی ہے, اس کی وجہ سے سارے جو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو کرنسی کا یہ جو مسئلہ ہے اسٹیٹ بینک کا اور یہ جو پوری مانیٹری سسٹم ہے یہ کہیں ڈیپر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, سود لوگ اپنے پیسوں سے دیا کرتے تھے, یعنی اپنے پیسے دیے اور اس پہ سود کمایا. آج پہلے یہ کچھ دنوں پہلے آیا کہ لوگ دوسروں کے پیسے پکڑ کے قرضہ دیا, اس پہ سود کمایا. آج یہ کہ ہوا میں کریٹ کر کے دو اور سود کماؤ, اور وہ ڈپازیٹرز کو بھی دو, ڈپازیٹرز کو بھی نظر آ رہا ہے اپنے اکاؤنٹ میں, جی میرے پاس 10 لاکھ روپے میں 20,000 روپے, کس بات کے پیسے آ رہے ہیں بھائی تمہارے پاس؟ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. صرف اس کی ایک جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے, وہ جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی 30% انفلیشن ہے اور مجھے 15% مل رہا ہے, تو قرآن میں یہ ہے کہ تم بھی ظلم نہ کرو تم پہ بھی ظلم نہ ہو, تو آپ 15% تک اس بات پہ سمجھ کے لے سکتے ہیں کہ انفلیشن وہ ہو رہا ہے, انفلیشن کا نقصان ہو رہا ہے, تو آپ نے یہ لے لیا. ادروائز آپ بیٹھے بیٹھے جو پیسے اس پہ گورنمنٹ کے اپنے غریب عوام کا پیسہ کاٹ کے آپ کو دے رہی ہے, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, چاہے وہ آپ مطلب کسی بھی مطلب اس کے تھرو رہے, کیونکہ آپ نے نہ رسک لیا نہ آپ نے انویسٹمنٹ کی, اور آپ پاکستان کو قرضے میں ڈال دیا, اپنی اولادوں کو بھی قرضے میں ڈال دیا. تو میں سمجھانے کی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ہم ایک دو مختلف جگہ پہ ہم اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایکچوئل کیا مسئلہ ہے. اسلامک بینک صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ عربی نام رکھ دیں. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بلکہ حنفیوں میں تو بڑا وہ ہے کہ جی معروف چیزیں آپ وہ یوز کریں, ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سبسٹینس کیا آپ کی چیز ہے. تو اس معاملے کے اندر ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل جو جڑ ہے, جو پورا اس سسٹم کی خرابی کی جڑ ہے, وہ اسٹیٹ بینک کا جو پورا سسٹم, مانیٹری سسٹم, جہاں کریڈٹ سے منی کریٹ ہو رہی ہے. یہاں کریڈٹ الگ ہے, میں اگر آپ کو پیسے دوں گا میرے پاس سے منی نکل جائے گی, بینک آپ کو دے گا پیسے نہیں نکلیں گے, آپ اسی کے ڈپازٹ میں جمع ہو جائیں گے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ کریڈٹ اور منی, اس پہ ہمیں ہر طرف سے سپورٹ اس لحاظ سے مل سکتی ہے. بینکرز تو اس کو ظاہر ہے ان کو تو بڑا ایزی منی مل رہی ہے. آپ حبیب بینک کا سی او کو دیکھیں, وہ بھی 3 کروڑ روپے مہینے لیتا ہے, میزان بینک کا سی او کو دیکھیں وہ بھی 3 کروڑ روپے مہینے لیتا ہے. کس بات کے پیسے لیتا ہے کہ ڈپازیٹرز پیسے جا کے ان کے پاس جمع کرائیں اور گورنمنٹ کو لون دیں اور 22% لے کے واپس ان کو پے کر دیں. یہ پورا سسٹم ہو رہا ہے. لیکن اس معاملے میں آپ کو سپورٹ اچھے بڑے اکنامکس, میں نے آپ کو نام بتایا, ملٹن فریڈمن اس بات کا قائل تھا, فریڈرک ہائیک اس بات کا قائل تھا کہ آپ کو فل ریزرو بینکنگ ہونی چاہیے, یہ آپ کے مانیٹری مسئلے کا حل ہے. اور پھر ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ دین کے لحاظ سے کرنسی ڈیبیس نہیں ہو سکتی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ تھن ایئر میں آپ کریٹ کیا جائے اور آپ صرف سوال اس پہ کریں کہ بینک نے اتنے پیسے دیے اس پہ 10% مل رہا ہے نہیں مل رہا, یہ مشارکہ کے نام سے مطالبہ کے کوئی پورا سسٹم ہی گڑبڑ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سسٹم میں جب آئیں, اچھا میں آگے آپ کو تھوڑا سا اور آگے بتا دوں, ایک اس پہ نا امریکہ کے اندر یہ جو ایک IMF کا پیپر تھا, IMF ریسرچ کراتی رہتی ہے نا, تو انہوں نے اس پہ پیپر لکھا تھا اور اس پہ انہوں نے ایک ماڈل, اکنامک ماڈل ہے, اس پہ انہوں نے بتایا تھا, میں آپ کو بتاؤں اس میں, ہاں یہ ماڈل انہوں نے امریکہ کا پورا کنزیومر ڈاٹا ڈالا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی ہمیں شاید شروع میں یہ ہوگا کہ لینڈنگ کرنی مشکل ہو جائے گی, کرنسی میں تھوڑے سے مسائل ہوں گے, تو یہ انہوں نے پورے ماڈل میں ڈال کے IMF کے پہلے 2013 کا, اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا آؤٹ پٹس the full revenue reserve banking could significantly reduce business cycle volatility, جو سب سے بات ہے کہ جو آپ کے boomer cycles caused by rapid changes in bank attitude towards credit risk. بینک کا ایٹیٹیوڈ بڑا چینج ہوتا ہے, جو ہم کہتے ہیں نا اینیمل, وہ ان کی انسٹنکٹ ہوتی ہے, جیسے ان کو لگتا ہے پروفٹ ہے دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کرو, اور جب ان کو لگتا ہے حالات خراب ہیں واپس لون پکڑو. It would eliminate bank runs and it would lead to an instantaneous and large reduction in the level of both government and private debt. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹ ختم ہو جائے گا, یہ اس پیپر میں انہوں نے پورا سولوشن نکال کے دیا. ان کا اتنا ڈیٹ بینک کا نہیں ہے تو ان کا پورا ختم نہیں ہوگا, پاکستان کا زیادہ تر ڈیٹ ہی ہوا ہے, ہم نے ڈپازٹ کرایا انہوں نے آگے ڈیٹ دیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو میکرو اکنامک افیکٹ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میکرو اکنامک افیکٹ آر امپریسو. The post transition economy exhibits a very large output gain, یعنی GDP growth آپ کی, that eventually approaches to 10% for GDP. پاکستان میں اس کا کیا پوزیشن ہے کہ 3-4% GDP کی بات کریے, وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس سسٹم سے this is mainly driven by a 27% increase in investment. انویسٹمنٹ ظاہر زیادہ ہوگی جب آپ کا الائنمنٹ ہو جائے گی. ابھی تو دیکھیں آپ جو انویسٹمنٹ بینک کرتا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کو بتاؤ کہ میرا رسک ہے اس کے اندر, تو آپ کی الائنمنٹ ہے کہ کہاں وہ ہو رہا ہے. ڈپازٹ الگ ہے, انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور اینڈ accompanied by an eventually almost 5% increase in consumption. مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا, مجھے آپ لوگوں کو نظر آ رہا, اچھی بات ہے, میری جا کے آنکھیں چیک کروں گا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ماڈل جو ہے نا یہ انہوں نے پورا رن کیا ہے. اکنامکس میں آج کل زیادہ تر میتھمیٹکس ہی چل رہی ہے, لاجک کی جگہ میتھمیٹکس پہ زیادہ فوکس رہتے ہیں. تو انہوں نے پورے ڈاٹا کا امریکن کنزیومر ڈاٹا ڈال کے اس کو چیک بھی کیا ہوا ہے کہ اس سے یہ ریزلٹس آئیں گے. تو یہ بڑا کلیئر ہے. دیکھیں جیسے آپ ڈیٹ کو ختم کرتے ہیں نا,
ڈیٹ کا ختم ہوتے ہیں آپ کی چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں. سو پاکستان دنیا میں مسئلہ یہ ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو انفلیشن بہت ہے, امریکہ جاپان وغیرہ میں انفلیشن نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی تو کرنسی چھاپ رہے ہیں. ہم یہ سمجھنے سے وہ ہے کہ ان کی جو پیسے جا رہے ہیں وہ زیادہ ریئل اسٹیٹ میں جا رہے ہیں. اگر ان کے پاس 25 سال سے سی پی آئی کم ہے, 2-3% ہے, آپ ان کی ذرا مکانوں کی پرائسز تو دیکھیں, 10 گنا مکانوں کی پرائس بڑھ گئی ہیں. جاپان کے اندر, امریکہ میں, جاپان میں تو نیگیٹو مخالف پاپولیشن گروتھ ہے, آپ وہاں پہ عام آدمی نہیں افورڈ کر سکتا ہوگا مکان, اور جو مکان لیں گے وہ اس میں بھی ڈیٹ بہت ہے. تو پیسہ ان کا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, مگر کہاں بڑھ رہا ہے؟ فائنینشیل ایسیٹس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تیزی سے, اس سے زیادہ ریئل اسٹیٹ کی بات ہے. تو اگر آپ کو گھر نہیں مل رہا, چلے آپ کو کھانے پینے کو مل بھی جاتا ہے سستا, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں انفلیشن تو کم ہے, لیکن بہت بڑا کام تو آپ کا گھر کا ہے. اگر گھر ہی آپ کا پورا ڈیٹ پہ ہے, 1980 سے پہلے امریکہ میں مکانوں پہ تھوڑی اتنا ڈیٹ تھا جتنا ڈیٹ اب پڑا ہوا ہے. ہر مکان پہ آپ کو, ان کو, پاکستان تو پھر بھی ہمارے پاس اکثر لوگوں کے پاس مکان نہیں ہوں گے, لیکن جن کے پاس مکان ہے ڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ جو سسٹم ہے, اس کے تھرو جو ہے وہ آپ ڈیٹ کو الگ کر دیتے ہیں اور وہ الگ. تو یہ جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اسلام کے اندر جو ربا کی کنسیپٹ ہے نا, وہ ہمیں ڈیپر ایشو ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عربی ناموں کی بات کر لی, اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ. اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا کیا ہے بھائی؟ وہ آ کے 300 پرسنٹ کا نقصان کر کے چلا جاتا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ان کو. تو آپ کو پورا سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور سسٹم موجود ہے, اکنامسٹوں کے پاس سسٹم موجود ہے. سامنے اگر آپ کو رسک اینڈ ریوارڈ کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے وہ ہو سکتا ہے, یعنی پورا پہلے تو آپ یہ ختم کریں کہ مانیٹری پالیسی کا سلسلہ ختم. ڈپازٹ آپ کے نوٹ کی طرح ہوں گے, نوٹ کی طرح موو کریں گے, ٹرانزیکشن 100% پروٹیکٹڈ ہے, کوئی آپ کو وہ نہیں ہو. انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ کو, اکوٹی میں کر لیں, نہیں انویسٹمنٹ اور کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ بالکل کریں, تو بینک کے تھرو کریں, مگر بینک جا کے پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر شیئرنگ کریں. اچھا نہیں, بس میں آخر میں بات یہ کریں, یہ جو میں نے پروپوزل تو دے دیا ہے. اچھا, جو میرے دل سے بہت قریب, جس میں میں زیادہ تر بات کرتا رہتا ہوں, وہ میں زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرتا رہتا ہوں. اس میں 5 منٹ صرف بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ جو اسلام میں 2 چیزیں. پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو اور انٹرسٹ کا خاتمہ ہو. اچھا, زکوٰۃ کے نظام کو ہم نے جو ہے وہ بالکل ہی ایک پرسنل عبادت سمجھ کے کر لیا ہے کہ بھائی پرسنل عبادت ہے. اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 7 سے 8 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہنا چاہیے کہ وہ مطلب ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. تو اگر ہم کسی بھی حوالے سے دیکھیں تو سب سے اہم کام ہمارے لیے ان کی ضروریات پوری کرنا ہے. جب تک وہ یہ کام نہیں ہوگا, پاکستان معاشی ترقی نہیں کر سکتا. اور معاشی طور پہ ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک خاندان میں ہر تیسرا بندے کا یہ حال ہو تو ہم اس کو معاشی طور پہ بھی اچھا نہیں کہیں گے. اور میرا خیال ہے آخرت میں ہم سے پوچھا بھی صرف انہیں لوگوں کے بارے میں جائے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا زبردست آپ کو سسٹم دیا ہے, اور ہم نے ایک بیکار قسم کا ٹیکسیشن سسٹم بنا کے اس سے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے سیلز ٹیکس 18% لگا ہوا ہے یہاں پہ. غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ اسے 18% وصول کر لیتے ہیں, اور اس میں اتنے فراڈ ہیں کہ وہ آ کے 18% جب پہنچتا ہے گورنمنٹ کے پاس تو وہ 3.5% مل رہا ہے, 3.5-4% اس کی نیٹ وہ ہے. تو پورے جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ پورا اکنامک سسٹم ہے. مطلب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمپنیوں کے اوپر جہاں پہ انڈیویجول نہیں ہے وہاں پہ آپ, کیونکہ زکوٰۃ ان پہ نہیں ہے, آپ ان پہ 25-30% جو بھی اسٹیٹ کرنا چاہے کریں. وہاں بھی بہت کمپلیکسٹی ہے. ابھی میں کل جو پرائم کا اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ کمپنیوں پہ اتنے مختلف قسم کے ٹیکس ہے, ایک ٹیکس ہونا چاہیے. اتنی کسٹم میں اتنی مصیبت ڈالی ہوئی ہے ہر جگہ, مطلب بڑا خراب ٹیکس ہم نے بنایا ہوا اور ظالمانہ ٹیکس ہے. اگر اس ٹیکس کو ہم زکوٰۃ کے اس پہ جائیں تو اگر آپ زکوٰۃ پہ 2.5% اپنی ویلتھ پہ لگائیں سب لوگوں کی, اس میں ویلتھ ساری ویلتھ ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے 10 پلاٹ رکھے ہوئے ہیں, میری بیچنے کی نیت نہیں ہے, کسی عالم سے فتویٰ لے لیا آپ نے کہ بھائی یہ تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی. جو آپ کی ویلتھ پرسنل استعمال میں نہیں, 3 قسم کی ویلتھ ہیں. ایک آپ کے پرسنل استعمال میں جس پہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے, ایک وہ ہے کہ جو پروڈیوس کر رہی ہے اس کے اوپر عشر ہے. تو یوسف قرضاوی جو ڈاکٹر یوسف قرضاوی جنہوں نے پچھلے 100 سالوں میں سب سے بڑا کام کیا ہے اس کے اوپر, ان کا بھی بڑا کلیئر ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 فصلوں کا نام لیا, امام ابو حنیفہ اور شافعی نے اس کو سب پہ ایکسٹینڈ کیا. تو ان کا ویو بالکل کلیئر ہے کہ جو چیزیں بھی پروڈیوس کر رہی ہیں, سب سے زیادہ کیا پروڈیوس کر رہی ہے؟ انڈسٹریل پروڈکشن. آپ نے مکان کرائے پہ دیے ہوئے ہیں, جو پروڈکشن کر رہے ہیں ان پہ ایگریکلچر والی چیز لگنی چاہیے. جو پرسنل ایسٹس ہیں آپ کے, ان پہ جو آپ کے استعمال میں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غلام کے اوپر اور میرے خیال گھوڑے کے اوپر جو ہے انہوں نے زکوٰۃ ایگزمپٹ کی تھی. تو اس پہ اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ پرسنل ایسٹس پہ نہیں ہونی چاہیے. پھر وہ ایسٹ کے جو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں, جو آپ نے گروتھ کے رکھے ہوئے ہیں, کرنسی ہو گیا, سونا ہو گیا, اس کے اوپر 2.5% ہے. تو اگر آپ نے زکوٰۃ کا نظام یہاں پہ نافذ کر دیں تو اس وقت پاکستان میں جتنا انڈیویجول ٹیکس جمع ہو رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ پیسے آپ جمع کر سکتے ہیں ویلتھ کے اوپر. اگر آپ پراپر, یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پلاٹوں پہ نہیں ہو رہا, اگر جمع کریں آپ اس کے اوپر تو آپ ہر غریب فیملی کو, پاکستان میں اس وقت 1 کروڑ غریب فیملیز ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں, ہر غریب فیملی کی آپ بنیادی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, جو پیداوار کے اوپر ہے, جو پیداوار پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس صرف 3.5% آ رہا ہے. ٹوٹل 100 ٹریلین کی آپ کی وہ ہے اکانومی ہے, اور 3.5 ٹریلین اسٹیٹ ٹیکس کی کلیکشن ہے.
اگر آپ اسٹریٹ اس پہ اگر آپ یوسف قرضاوی کی اس ویو سے نہ یعنی سب اتفاق نہیں کرتے اس بات سے، ان کا کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس پہ تو آپ سے کوئی نہیں کہتا نا کہ سیلز ٹیکس کے ظالمانہ نظام کو ختم کریں اور عشر کے طریقے سے آپ اسٹریٹ 5% سب کو پہ لگا دیں. اگر آپ 5% لگاتے ہیں تو اتنے پیسے اس سے ہوتے ہیں کہ آپ اندر مطلب اس سے زیادہ پیسے آئیں گے اور آپ غریبوں کو اپنا بیسک پروٹیکشن دے سکتے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ جی مطلب یہ اس سے ہم پروٹیکشن نہیں دے سکتے. ہم واقعہ سنتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کا کہ وہ گئے تھے اور غربت مطلب لینے والا نہیں تھا. ہم پڑھتے ہیں مگر اس کو وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اور پھر گورنمنٹ یہ کہے گی کہ بھائی ہمیں چلو ویلتھ پہ تو ہم لیتے نہیں تھے لیکن یہ سیلز ٹیکس پہ تو ہم لے رہے تھے نا, یہ آپ نے اشر کر دیا اور اس کی زیادہ بڑی بات آپ غریبوں کے لیے لے رہے ہیں, ہم کیا کریں گے؟ تو ہم نے ان کو بتایا کہ جی آپ کا سیلز جو آپ کا سب سے بڑا خرچہ ہے 70% وہ اس سسٹم کے تحت زیرو ہو جائے گا. تو اسلام کے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کے بہت سارے کام نہیں ہیں. اکنامکس 300 سالوں سے لڑ ہی رہے ہیں کہ بھائی یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. آج کل اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ بجلی کی چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے, کہ پرائیویٹائز ہونی چاہیے, کہ صوبوں کے پاس ہونی چاہیے. بجلی میں بھی اتفاقی بات ہے کہ سب سے بڑا خرچہ جو آ رہا ہوتا ہے نا, جو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, اس میں سے میں دیکھا تھا کہ 2 ٹریلین میں سے 400-500 بلین ڈیٹ ہے. یعنی انہوں نے لوکل سے ڈیٹ لیا ہوا ہے اور اس پہ دیے جا رہے ہیں پیسہ. تو اسلام کے میرا خیال میں صرف 2 رول ہیں, اور جنرل اکنامکس بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ جی آپ کو گورنمنٹ کو بہت ساری چیزوں میں نہیں انوالو ہونا چاہیے, کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ظاہر کام ہے کہ جوڈیشری والا کام ہے کہ وہ آپ ڈسپیوٹس ریزولوشن کر دے. کرنسی کا کرنسی ہے, کرنسی کنٹرول آپ کریں, مگر اس طرح سے کر رہے ہیں آپ بیکار طریقے سے. باقی آپ کے 2 کام ہیں کہ آپ امیروں سے لیں پیداوار کے اوپر, ان کی ویلتھ کے اوپر, غریب کی بیسک ضرورت پوری کریں. اور اس بیکار قسم کے جو ہے وہ انٹرسٹ کے نظام جس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے پاکستان کو گردن تک جکڑا ہوا ہے, اس کو ختم کر کے آپ ریئل اسلامک اس پہ آئیں, اور اس میں آپ بالکل طے کریں کہ بھائی یہ کوئی کرنسی اس طرح سے نہیں بڑھے گی جو میں نے آپ کو بتایا فل ریزرو بینکنگ, جس پہ IMF, جس پہ اکنامسٹ, اس پہ. اور تیسرا یہ کہ جب آپ زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں تو یہ ظالمانہ جو ٹیکس کا نظام ہے, مطلب میں تو پچھلے 15-20 سال سے میں فرگسن میں بھی تھا تو ہم ٹیکس کی کنسلٹنگ وغیرہ کیا کرتے تھے. تو جتنی کمپلیکیشن اس کے اندر ہیں, جتنے پرابلمس ہیں, اس میں جمع گورنمنٹ کے پاس کم ہو رہا ہے, مصیبت ڈالی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ زکوٰۃ اگر آپ نے 5%, 2.5% ویلتھ کے اوپر, جو تقریباً GDP کا 10% بنتا ہے, کیونکہ GDP جو ویلتھ ریشو ہوتا ہے وہ تقریباً 4-5 ہوتا ہے, تو 10% آپ GDP کا ویلتھ پہ اور آپ پروڈکشن کے اوپر اگر آپ اشر لگائیں تو 15% تک کے زکوٰۃ کی جو ہے وہ ویلیو بن جاتی ہے. تو 15% کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے 25%, 30% جو نیچے غریب کے لوگ ہیں ان کا بیسک آپ ضروریات پوری کر سکتے ہیں. یعنی بیسک ضروریات آپ کی ان سے پوری ہو سکتی ہے. اور ابھی پاکستان میں ٹیکس اتنا جمع ہو رہا ہے, اتنی چوریوں کے بعد, اتنی مصیبت کے بعد 10% ٹو GDP کا ریشو ہے. تو ہم نے ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا موجود ہے, مگر ہم اس نسخہ کیمیا کی جگہ نا ہم اس کے بس اوپر سے باتیں, اور تو اس لحاظ سے اس پروگرام کو میں پرسوں میں نے بلکہ ایک وہ تھا ادارہ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی, ان کو بڑا پسند کیا لگا, ذرا اسلامک وغیرہ کام کرتے ہیں, آئیڈیاز بڑے زبردست ہیں, ہم جو ہے نا اس کو اسٹیٹ بینک وغیرہ سب کو بیچتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا اسٹیٹ بینک کا نام جو ہے وہ کر دیتا ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ اسی کنوکشن ہے کہ اکنامکس تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کیا بات صحیح کر رہے ہیں کیا. قرآن میں 2 باتیں کلیئر ہیں کہ بھائی زکوٰۃ میں گروتھ ہے, ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا ایک مطلب گروتھ بھی ہے, زکوٰۃ کا پاکیزگی کا مطلب تو ہے. تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں گروتھ ہے, لوگ یہی سمجھتے ہیں نا, یہ آپ کے پرسنل بزنس میں گروتھ ہے, لیکن جدید اکنامکس میں سب یہ بات مانتے ہیں کہ کورونا کے زمانے میں گورنمنٹ نے پیسے دیے اپنے غریبوں کو پوری دنیا میں, انہیں پتا تھا کہ اگر وہ پیسے نہیں دیں گے تو ان کی فیکٹریاں بھی بند ہو جائیں گی, اس لیے کہ خریدنے والے نہیں ہوں گے. بھائی دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس نیچے لوگوں کی جابس ختم ہو گئیں, جب آپ نے خریداری کم کر دی تو سب چیزیں ریورس میں جاتی ہیں. تو جب آپ امیر سے غریب کے پاس پیسہ جاتا ہے تو اس کی پروپینسٹی ٹو کنزیوم ہائی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی گروتھ بڑھتی ہے, اس سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس سے امپلائمنٹ ہوتی ہے, اس سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے قرآن میں جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ جی انٹرسٹ کا خاتمہ. تو انٹرسٹ کا خاتمہ جیسے ہم نے کیا ہوا ہے اس پہ تو ہمیں خیر شرم ہی آتی ہے, ہم کیا بات کریں گے جو ہم نے جو اسلامک وہ کیا ہوا ہے. لیکن جو اصل اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا قرضہ ختم, پورا امیڈیٹ قرضے ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں میں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ 37 ٹریلین جس پہ آپ گردن تک جکڑے ہوئے ہیں, اگر آپ صرف ڈپازٹ کو وہ کر دیں, کیونکہ اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے نا قرضہ, یہ نیچے ڈپازٹس ہیں اس کے اوپر قرضہ کھڑا ہوا ہے, تو آپ نے جیسے ڈپازٹ کو الگ کیا آپ کا قرضہ ختم ہو گیا. تو میں امیڈیٹ اس کی بات کر رہا ہوں. تو اچھا اس والی چیزوں کو ہم مختلف جگہوں پہ بیان بھی کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم جنوری میں ہمارا پروگرام ہے کہ اور ایک بڑا سیشن بھی کریں گے. تو میں اس لیے پریزنٹ بھی کرتا ہوں کہ کوئی کریٹک ہو تو وہ بھی بتائیں, آپ کا خیال ہو کہ اس میں کس طرح سے امپروومنٹ ہو سکتی ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. Thank you so much, sir, for this elaborative presentation. Now the floor is open for the discussion. تو میں ون بائی ون اگر ریکویسٹ کروں, سب سے پہلے ڈاکٹر عتیق ظفر صاحب سے کہ سر اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہوں اس پہ تو کائنڈلی. دائیں ہاتھ پہ بیٹھنے کا ہی نقصان. چلیں نا, ماشاء اللہ بہت ہی آپ نے اچھے انداز میں چیزوں کو پیش کیا ہے. فل ریزرو بینکنگ پہ ظاہر کافی لوگ بات کرتے رہے ہیں, اور
ابھی بھی ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے. مطلب ظاہر ہے کہ ربا کی حرمت، اس کی خرابیاں، اس کے جو معاشرے یعنی معیشت پر اور معاشرے پر جو اثرات ہوتے ہیں نیگیٹو، وہ تو میرا خیال ہے سبھی کو اتفاق ہوگا، ان پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ صحیح آپ نے کہا، جو اسلامی بینکنگ پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے، الٹیمیٹلی وہ بھی انٹرسٹ کے ساتھ ہی لنک ہے، چاہے کانٹریکٹ میں وہ کسی اور نام سے ہو، لیکن کیلکولیشنز جو ہیں وہ تو اسی طرح سے چل رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ریزلٹس بھی وہی نکلتے ہیں جو انٹرسٹ بیس سسٹم کے نکلتے ہیں. جو آپ نے آلٹرنیٹ پیش کیا ہے، مطلب آپ نے کہا کہ ڈپازٹس اور کریڈٹ کو الگ ہو جانا چاہیے، تو مطلب میرا خیال ہے کہ آپ کا مطلب یہ کہ ڈپازٹ سارے ہوں جو کرنٹ اکاؤنٹ جیسے کہلاتا ہے، جس پر کہ کوئی ابھی کہلاتا ہے. زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو تو نہیں ملے گا، بینک بھی اس پہ لون نہیں دے سکتا. دیکھیں منی کریشن کا ہاں، اس وقت بینک سب سے زیادہ اس سے کما رہے ہیں، خاص طور پہ اسلامک بینکس سب سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ سے کما رہے ہیں، کیونکہ ڈپازٹرز کو تو وہ کچھ نہیں دیتے، اور ادھر سے 22% کما رہے ہیں، تو وہ پورا 22% ان کا ہے. تو یعنی بہت زیادہ ہی وہ اس میں استحصال پایا جا رہا ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ ڈپازٹرز کو 20% مل رہا ہے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ کسی بھی بینک میں ڈپازٹرز کو یعنی بہت لانگ ٹرم ڈپازٹس پہ شاید میکسیمم اتنا دے رہے ہوں. جو کنونشنل بینکس ہیں وہ 12 سے 15% تک میکسیمم ان کا ہے، اور اسلامک بینکس کا اس کا ہاف ہے، یعنی 7-8% وہ دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کنونشنل بینک جو ہے وہ جو منیمم ڈپازٹ ریٹ ہے وہ ہے 20.5 وہ دے رہے ہیں. اسلامک بینک 8% دے رہے ہیں. ہاں، یعنی بہت ڈفرینس ہے دونوں میں. منیمم ڈپازٹ ریٹ یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اتنا دیں. اتنا دے نہیں رہے ہیں، مطلب سیونگ اکاؤنٹس پہ تو اتنا نہیں دے رہے. آگے وصول ہو گورنمنٹ سے 22% پلس کر رہے ہیں وہ ہاں، پلس، تو اسی لیے تو اس وقت ہائیسٹ مارجن آف پروفٹ بینکنگ سیکٹر کا ہے. تو خیر دوسرا جو آپ نے کہا کہ جو کریڈٹ والا ہو، یعنی جو رقم انویسٹمنٹ کے لیے رکھنا چاہتا ہے، یعنی وہی دو طرح کے اکاؤنٹ ہوں گے. ایک جو ہے وہ تو سیف کیپنگ کے لیے ہے، جس کا مقصد صرف پیمنٹس کرنا ہے، اور دوسرا ہے انویسٹمنٹ کے لیے، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک موڈس یوز کر کے ہو. اکاؤنٹ سے نکل جائے گا. ہاں، وہ آپ کی اونرشپ میں نہیں رہے گا، اور وہ جس کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس چلا جائے گا. تو یعنی یہ بہرحال یعنی موجودہ سسٹم سے ایک ہٹتے ہوئے بات ہے. اب یہ ہے کہ ہم کیسے اس کو یعنی کر سکیں گے کہ اس کی بنیاد پہ کریڈٹ کریشن نہ ہو، یعنی پیسے ہاتھ میں پکڑا کے اور بس. منی کانسٹنٹ ہو گئی نا. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو 1000 روپے کا نوٹ ہے، میں نے آپ کو دیا تو 1000 روپے آپ کے پاس چلیں گے. ڈپازٹ بھی ایسا ہی ہوگا. بینک کے پاس جتنے انویسٹمنٹ کے لیے فنڈ آئے وہ اس میں سے ہی کسی کو دے گا، اور وہ اس کی اونرشپ میں چلے جائیں گے ٹیمپریریلی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہو کیا کہ سارے لوگوں کے اکاؤنٹ ڈپازٹ میں ہوں گے. ڈپازٹ جو ہے وہ کرنسی ہے. اب آپ نے لون جا کے بینک اکاؤنٹ انویسٹمنٹ میں رکھیا، تو میوچل فنڈ میں جیسا ہوتا ہے نا، آپ کے پاس سے 5 لاکھ روپے نکلے انویسٹمنٹ بینک کے ڈپازٹ اکاؤنٹ میں چلے گئے، وہاں سے پھر نکلے اور کمپنی کے پاس. سی ڈی سی کا رول ہے وہ اس سے لنک ہو جائے. سی ڈی سی تو ذرا شیئر بیس کا کام کر رہا ہے، اس میں بھی اپنا اکاؤنٹ کھولنا اس طرح کی آپ کے پاس. چلیں یہ خیر تو کچھ کوشچن ہو تو کی فارم. ہاں، تو یہ اس پہ آپ نے ورکنگ بھی کی ہے، وہ ذرا دیکھ کے زیادہ صحیح اندازہ ہوگا کہ اس کے ریزلٹس. میں نے کہا وہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا صحیح سے، تو میں نے کہا کہ وہ آپ کو بلوا دوں گا نا، آپ اس کو پڑھ لیں گے. اور اچھا بعد میں کمنٹ دے دیں کیونکہ ہم اس کو مختلف جگہوں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. جی تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر طاہر جائی سر اگر آپ. ماشاء اللہ، آپ نے یہ بڑے عرصے کے بعد یہ کوئی تقریباً 15-20 سال پہلے یہ ڈبیٹ شروع ہوئی تھی اسلامک یونیورسٹی میں. اس کے بعد یہ دب گئی، اور اچھا ہوا کہ آپ نے اس کو دوبارہ شروع کیا. اور یہ بات بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جس طرح حکومت آپ کو 1 لاکھ روپے تنخواہ دیتی ہے اور پھر کہتی ہے 15% ٹیکس جو ہے نا مجھے واپس کر دو، پھر اس کو پروسیس کرنے کے لیے جو خرچہ کرتی ہے وہ ویسٹیج میں جاتا ہے. اسی طریقے سے ہی ہے. ابھی یہ اس میں جو انفلیشن کے حوالے سے کاسٹ پش اور ڈیمانڈ پش انفلیشن کی جو ڈبیٹ بیسیکلی ہے، اس میں بھی حالانکہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے اوپر کافی جو ڈسکشن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی فارن بینکس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تاکہ انفلیشن کے افیکٹ سے وہ ڈیٹیریٹ ہو کے کلوز کر کے نہ چلے جائیں. وہ سم تھنگ
کچھ اس قسم کی رپورٹس میں نے پڑھی. پلس یہ ہے کہ وہ جو کاسٹ پش انفلیشن ہے وہی اب کاسٹ ہے, جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے اور یہ اور انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں. تو میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق یہ کاسٹ پش انفلیشن فردر بڑھتی جاتی ہے اسی طریقے سے. اب یہ آپ نے جو بہت امپورٹنٹ ایریا, مطلب یہ تو بالکل دماغ چکرا بھی گیا اور بہت خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے بڑی مزدار بات کی کہ ایک سائڈ پہ وہ سارا ڈپازٹ ہے اور وہی لون چل رہا ہے, وہی انٹرنل لون ہے, اور اس کو اگر ہم کر سکیں, مجھے پوری طریقے سے سمجھ نہیں آئی ٹو بی آنیسٹ کہ کس طریقے سے ہوگا, اس کے بعد مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. ہاں نہیں وہ جی بالکل ہوگا ڈیفینیٹ. ہاں مجھے کیونکہ تھوڑی سی, ایک تو میں اسلامک اکنامکس سے کافی تھوڑا کچھ عرصے سے دور ہوں, دوسری بات یہ کہ یہ تھوڑی سی ورکنگ ہے, اور کیونکہ تھیوریٹیکلی بعض چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تھیوریٹیکلی بھی دیکھنی پڑتی ہیں کہ کیا وہ تھیوریٹیکلی پاسبل ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ وہ جس طرح ایک صاحب ابھی کوئی 10 سال 15 سال پہلے کی بات ہے, ایک صاحب دبئی سے آئے, انہوں جگہ جگہ سیمینارز کر رہے تھے کہ اس چیز پر, ہاں انہوں نے کوئی ایک سسٹم انٹروڈیوس کرنے. وہ تو بڑی پرانی نظریاتی کونسل میں بھی 1980 میں دو باتیں کہ ڈپازٹ چلیں گے نوٹ کی طرح, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا اس کی پہ بڑے اکنامسٹوں کی سپورٹ ہے, اس پہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پیپر بھی موجود ہیں. میں نہیں کہتا کہ اسکیم آئیڈیا ہے, مگر اس کے اوپر پورا ماڈلنگ ہوئی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اور بڑی جو چیز ٹرانزیشن, میرے خیال میں ہم ریڈی ہیں اس ٹرانزیشن کے لیے, کہ کرنسی کو تقریباً ختم کر کے موبائل فون کو کرنسی میں کنورٹ کر دیا ہے. مطلب میں آیا ہوں آپ کے پاس دکان پہ, میں نے کہا جی مجھے یہ دوائی چاہیے, اور میں نے وہاں پر اپنا موبائل رکھا اور پیمنٹ ہو گئی. تو وہ ایک اور اس سے جو مانیٹری, اس کی مجھے سخت ڈیٹیل پتہ نہیں, لیکن اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں جو کہ اکانومی کو بیسیکلی ہوگا. لیکن جو آپ دوسری طرف بات کریں اس میں ایک کویشچن میرے ذہن میں ہے, جب آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں, ہم کافی زکوٰۃ کے اوپر فرام ٹائم ٹو ٹائم لوگوں کے پیپرز ڈسکشنز یہاں بھی بہت سی ان دا لاسٹ 3-4 مہینوں میں بھی ہوا. اب زکوٰۃ کی ڈیفینیشن میں کیا موٹر وے زکوٰۃ کے پیسوں سے بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی, یہ بھی تھوڑی سی کلیئرٹی والی بات ہے. ادروائز یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو زکوٰۃ, اس میں دیکھیں اب آپ کسی پروڈکشن یونٹ سے اشر لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی میری واٹر چینلز جو ہے وہ آپ بنا دیں, آپ مجھ سے اشر لے رہے ہیں, مطلب اب آپ ٹیکس لینا بند کر دیتے ہیں, اشر لینا شروع ہو جاتے ہیں, تو واٹر چینل بنتا ہے, اس سے ڈائریکٹ غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو وہ اس طرح کے ایشوز آئیں گے. یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا, آپ کو زیادہ اس پہ نالج ہے, میں تو ویسے صرف سوال ہی پوچھ رہا ہوں بیسیکلی اس میں, کہ وہ اس کو ہینڈل کرنا. ادروائز تو بیسیکلی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز اٹ ورکس بیسیکلی. تھینک یو قانت بھائی. میں ریکمینڈ یہ ہوں گے نا کہ آپ کے ٹاپک کے اندر یہ 2 ڈفرینٹ ٹاپک ہیں. آپ درمیان میں زکوٰۃ لے کے آتے ہو نا تو ٹوٹل ڈائنامکس چینج ہو جاتا ہے. تو ایک ٹائم پہ ایک فوکس کریں گے نا تو آڈینس کے لیے آسان ہوگا. زکوٰۃ تو میں نے آخر میں زکوٰۃ کی بھی پریزنٹیشن 200 سلائڈس پہ ہے. اچھا وہ زکوٰۃ تو میں نے لگائی نہیں پریزنٹیشن, وہ 200 سلائڈس پہ پوری ہے کہ اس کے کیا امپیکٹس ہیں کیا ہیں. ہاں یہ دوسرا یہ والا ہے نا کہ میری اپنی ایک پریزنٹیشن ایک جگہ پہ دی تھی, میں اس کو تھوڑا ریفریش کر کے پھر آپس میں, یہ بیسیکلی نا آپ کے 2 بیسیکلی اکاؤنٹ بتا رہے ہیں. ایک قسم کا کرنٹ, آپ سمجھ لیں کرنٹ جو ہے نا اس سے بینک یعنی وہ یوز نہیں کر سکتے. اٹ از لائک امانت, آپ جب بھی یوز کریں گے تو بس آپ کے پاس ہوگی امانت کا کنسیپٹ. دوسرا یہ ہوگا کہ آپ نے جب انویسٹمنٹ کے لیے دیے تو یو کین ناٹ یوز, اب آپ یوز نہیں کر سکتے. اچھا اس کے اندر یہ والے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے یہ اس نظام پہ آئیں گے تو یہ جو لون ہے یہ بائی ڈیفالٹ 0 ہو جائے گا. اس کی تھوڑی کلیئرٹی مزید ہے, یعنی میں کمنٹ دے رہا ہوں کہ یہ لمبی بات ہے. اس کی دوسرا یہ تھا کہ لیٹ سے آپ نے 1 بلین جو ہے نا انویسٹر کے پاس گیا, اب 1 بلین ایک دن میں تو انویسٹ نہیں ہوتا نا, انہوں نے پھر کہیں ڈپازٹ کرنا ہے, اس ڈپازٹ کریشن کے کیا ہوگا. اب یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں دوبارہ کہ جس طرح سے 10 ٹریلین کے نوٹ ہیں اس طرح سے 24 ٹریلین کے ڈپازٹس ہیں, ٹھیک ہے, فکس ہو گئے. کوئی اس میں لون نہیں ایشو ہو سکتا, وہ صرف ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں. اگر آپ کو انویسٹ کرنا ہے, انور صاحب کو انویسٹ کرنا ہے جا کے فار ایگزامپل میزان میوچل فنڈ میں, آپ کے اکاؤنٹ سے نکلیں گے, پہلے میزان میوچل فنڈ میں آئیں گے, آپ ان کا بھی ڈپازٹ اکاؤنٹ ہوگا.
دیکھیں نا, کریڈٹ الگ ہے, منی الگ ہے. آپ نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے, میزان کے میوچل فنڈ کے ڈپازٹ اکاؤنٹ میں آئے, اس کے بعد انہوں نے جا کے دے دیا آپ کہہ رہے فوجی ہیں کہ کو. یہ سلسلہ دونوں جو ہے نا اینڈ تک چلے گا, جس طرح کرنسی ہے, ہارڈ کرنسی, ایسے موو ہوگا. اچھا اس کی بس یہ تھوڑی سی نا, اگر آپ کی سلائڈ ہے نا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ حکومت کا اگر سسٹم امپلیمنٹ ہو فیوچر کے لیے تو ٹھیک ہے, فیوچر کے لیے قرضہ زیرو ہو جائے گا. لیکن اب کرنٹلی جو قرضہ ہے, اب ظاہر ہے کرنٹلی قرضہ تو جو بھی ہے نامنل ٹائم میں ظالمانہ طریقے سے, لیکن ایک چیز تو موجود ہے کتابوں میں, اب وہ تو زیرو بائی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ بتا دوں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سائڈ پہ ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں, اور ان ڈپازٹس کے اوپر سب سے بڑا پاکستانی گورنمنٹ واحد ہے کہ جس نے سب سے زیادہ قرضہ پکڑا ہوا ہے. فیوچر کے لیے ڈن ہو گیا نا. سنتے لیں, آپ نے یہ کہا کہ اب یہ ڈپازٹس ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ, اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ نے کہا 25 بلین میں سے 25 بلین کریڈٹ ملا نا پوری بینکنگ انڈسٹری کو, کیونکہ اس پہ انٹرسٹ نہیں دینا آپ کو. فائنینشیل ایسیٹ کو کیا ملنا ہوتا ہے, انٹرسٹ ملنا ہوتا ہے یا پروفٹ ملنا ہوتا ہے, زیرو ہو گیا انٹرسٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو فیٹ منی کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا اس کے بدلے میں, آپ صرف ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. آپ کیا کریں گے کہ آپ جا کے, اگر آپ لکھا ہوتا ہے نا بینک میں, میں نے آپ کو پھر کہا تھا کہ حامل اعضا کے اس پہ ادا کیا جائے گا, ادا صرف وہ نوٹ ہی آپ کو دبا کیا جائے گا. اب کیا ہوا, جب اس نے 25 بلین کی ذمہ داری خود لے لی, تو اس نے بینکوں کی بیلنس شیٹ پہ جتنا بانڈ پڑا ہوا تھا گورنمنٹ بانڈ اٹھا لیا اسٹیٹ بینک نے, کہ اب یہ 25 بلین میرا ہے, دو. اب گورنمنٹ کے 2 ادارے بڑے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کی اسٹیٹ بینک کی آپ وہ دیکھیں بیلنس شیٹ جا کے, جتنے نوٹ ایشو کیے ہوتے ہیں ان کی لائبلٹی میں پڑے ہوتے ہیں, دینا کچھ نہیں ہے ان کو. تو ڈپازٹ کی بھی لائبلٹی ان کے بینک میں چلی جائے گی پورے. انہوں نے بینک سے کہا کہ اب تمہارے بانڈ نہیں ہے, میں 25 بلین کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں نا, اب یہ 25 بلین کے بجائے آپ بانڈ مجھے حوالے کر دیں. سب بینک کے اصل میں بیسیکلی ختم نہیں ہوگا, ریئل ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے اس میں بڑا انہوں نے, خالد بھائی میں پہلے ان کی بات کر دوں میں. چلے سوری, دیکھیں نا آپ نے ہمیں بھی موقع دینا نا. ہاں ابھی مسئلہ یہ نا کہ ابھی دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو سسٹم یہ پورا امپائر بنا نا بینکنگ سسٹم کا, یہ انڈائریکٹلی آپ اس کے نیچے نا ہم یعنی تھیوریٹیکلی بات ورکیبل ہے, لیکن یہ جو سسٹم اتنا امپائر بنا ہے نا, یہ اس کو گرنے جو ہے نا کوئی دینے کے لیے کون دے گا. مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے الٹیمیٹلی ڈیسیجن میکنگ پاور ہے پارلیمنٹ کے پاس, تو تھیوریٹیکلی جو ہے نا, تو اب الٹیمیٹلی اس کو کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کے لیے پورا امپائر کو گرانا. اچھا میں اس کو بتاؤں, ابھی تو آپ مطلب کہ بیسیکلی آپ ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو فنکشن کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیں, ساری بینکنگ انڈسٹری بیٹھ جائے گی. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو فل ریزرو بینکنگ میں ایک اس میں کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا, کئی باتیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل الگ ہونے چاہیے بینکس کے نا, انویسٹمنٹ بینک الگ ہو اور جو ہے وہ ڈپازٹ بینک الگ ہو. لیکن اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے مڈل فیلڈ میں ہمارا کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے. آپ کا ایک سیکشن ہے, اگر آپ کو جیسے 5% ریزرو چاہیے نا, اب آپ کو اسٹیٹ بینک کے 100% ریزرو چاہیے, تو آپ منی نہیں بڑھا سکتے, ٹھیک ہے, پہلی بات ہے. ڈپازٹ اکاؤنٹ الگ چل رہے ہیں, آپ کا ایک انویسٹمنٹ سیکشن ہے, اور آپ کو پتہ ہے بینک کا بڑا کام ہوتا ہے جا کے وہ, جب آپ کو کریڈٹ کارڈ ایشو کرتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ریسٹورینٹ سے ڈسکاؤنٹ لینے ہیں, آپ کو بھی ڈسکاؤنٹ پاس آن کرتے ہیں. وہ پورا سسٹم ویسے ہی چلے گا, صرف ایک سسٹم کم ہوگا, ڈپازٹ پہ آپ کو لینڈنگ نہیں کرنی, جس پر بس ڈپازٹ پہ. اور دیکھیے نا 24 ٹریلین میں سے بہت سے لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے کہ جی نہیں ہمیں تو انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں تو ریٹرن چاہیے, ہم تو نہیں. وہ جیسے ہی امریکہ کے اندر بھی آپ میرے نہیں, لیکن ایک طرح مشتاق صاحب سے سنا تھا کہ انہوں نے نا اس طرح جب ہوا بینکوں نے باقاعدہ جو ہے نا سپریم کورٹ سے کوئی جو ڈیسیجن لا دیا, اور وہ یہ تو آپ ان کے پاور لے رہے ہیں نا, اب ان کے پوری بینکنگ آپ وہ پاور بالکل صحیح ہے کہ ان کی پاور کا تھن ایئر میں جو کریٹ کر رہے ہیں منی. لیکن پاکستان میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہماری یہ پوزیشن یہ ہوگی کہ یہاں تک ہم گردن تک قرضے میں ڈٹکے ہوئے ہیں, کچھ دنوں میں یہ قرضہ اوپر نکل جائے گا, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو ویسے ہی مرنا ہے, ٹھیک ہے, مرنا تو آپ کو ہے تھوڑے دنوں میں آپ کی اولاد کو جا کے. تو اگر آپ نہیں, میرے آخری کمنٹ یہی ہوگا کہ پھر اس کو نا لیمن لینگویج میں, تاکہ ایک پولیٹیکل سلوگن بن جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کل 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بتا رہا تھا, ڈیولائٹ کے پارٹنرس تھے, تو ظاہر ہے اکاؤنٹنگ سمجھانے میں اکثر لوگوں کو بالکل نیا کنسیپٹ ہے نا یہ. دیکھیں امریکہ میں بھی انہوں نے کہا ڈیٹ کم ہو جائے گا, انہوں نے یہ نہیں کہا ڈیٹ ایلیمنیٹ ہو جائے گی. پاکستان کی بیوٹی ہے جو بھی خرابی ہے کہ ہمارا سارا گورنمنٹ ڈیٹ چڑھا ہی ڈپازٹس پہ, 70% چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر. جب آپ ڈپازٹ کو ہٹاتے ہیں تو وہ ڈیٹ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے, آپ اس کو بانڈ اٹھا لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی لکھا ہے ایم ایف والوں نے کہ آپ کا سگنیفیکنٹلی نا گورنمنٹ ڈیٹ بھی کم ہوگا, پرائیویٹ ڈیٹ بھی کم ہوگا, لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا گورنمنٹ کا 100% ڈیٹ کم ہوگا. پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ ہم نے سارا ڈیٹ ہی وہیں سے اٹھایا ہوا. امریکہ کے بانڈ تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں نا, اور وہ بینکنگ انڈسٹری میں ہے بھی نہیں سارے. پاکستان کے پاس بھی بانڈ پڑے ہوئے ہیں, چائنا کے پاس 3 ٹریلین بانڈ پڑے ہوئے ہیں, تو ان کے بانڈ تو اور ڈائریکٹ لوگوں کے پاس گئے ہوئے ہیں. ہمارے گورنمنٹ کیا کرتی ہے, جب اس کو لون چاہیے ہوتا ہے پرائیویٹ بینکوں کے پاس جاتی ہے, جی ہمارے بانڈ خریدو, تو وہ ڈپازٹ پہ اور چڑھ جاتا ہے. تو ہمارا جب ڈپازٹ کو آپ نے الگ کیا, یہ 2 کو الگ کر دیا, دیکھو نیچے ڈپازٹس ہیں, اوپر لون ہے, آپ نے دونوں کو بریک کر دیا. جب آپ نے بریک کر دیا تو لون کی ذمہ داری لینے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہو گئی, ڈپازٹ کو دینے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہو گئی. ڈپازٹ پہ آپ کو کچھ دینا ہی نہیں,
फिएट मनी में कुछ नहीं देना आपको डिपॉजिट में, ये तो आपको पता है ना। फिएट मनी में क्या होता है कि पहले ये 1933 से पहले था कि आप रुपए जाके देते थे, वो आपको सोना देते थे, अब तो कुछ नहीं देना होता, आपको नोट पे नोट पकड़ा देंगे वो आपको। ये तो वैसे बेसिकली ये ना हो कि जब बैठ के काम करें तो पता चले वो ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल। इसीलिए तो हम सब जगहों पे कर रहे हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिव, अगर आपके पास आपको कोई अकाउंटिंग को भी जा रहे हैं, इकोनॉमिस्टों को भी बता रहे हैं कि भाई ये एक चीज़ है, इस पर मुझे तो अभी तक किसी ने, मतलब मैंने इस वक्त 4 बड़ी पार्टनर्स के फर्म्स वगैरह को ही भेजा हुआ है, मतलब लोगों को समझने में मुश्किल होती है ये समझने, क्योंकि नया कंसेप्ट है ना बिल्कुल कि भाई ये कैसे ये हो रहा है, क्रेडिट और मनी को दुनिया में 100 साल से क्रेडिट पे जुड़ा हुआ है, मनी पे क्रेडिट खड़ी हुई है, मनी और क्रेडिट जो है ना बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मनी क्रिएट ही लोन देने से होती है। लोन आप देंगे, इस वक्त दुनिया में लोन मनी क्रिएट कैसे हो रही है, मैंने आपको बताया कि लोन देंगे, लोन पकड़ाया, पीछे से डिपॉजिट क्रिएट कर दिया, फिर लोन पकड़ाया, फिर डिपॉजिट क्रिएट कर दिया, तो इस तरह मनी क्रिएट हो। ये नेशनल सेविंग्स है फॉर इंस्टेंस, गवर्नमेंट लोगों को पैसे देती है नेशनल सेविंग के ऊपर। अब वही बात है कि उधर से गवर्नमेंट उधर दे रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट दूसरी तरफ से चार्ज कर रही है, तो वो आपकी बात समझ में आती है कि वो एक हम इंटरनल साइकिल रखते हैं जिसकी वजह से, और ये बात समझ में आती है कि इसमें से बिजनेस जो है ना वो बिजनेस साइकिल्स स्टेबल हो जाएगी। जी बिल्कुल, मेन तो उनका यही है, मेन का तो मसला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, डेट खत्म होता है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गुजारा, अगर आपके कुछ कमेंट्स हो मैम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समझने की कोशिश कर रही थी, असल में इकोनॉमिक्स से मैं काफ़ी दूर ही हूँ, लेकिन अभी जब मैंने अपना थीसिस राइटिंग की तो डॉक्टर अतीक ज़फ़र साहब के साथ मिलकर ही किया। मैंने मॉडल स्टडी की है, जो कि आपने वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट की बात की कि जो इस मॉडल को यानी आपके ख्याल में वो अप्रूव करते हैं, तो नाम ये ना फ्रीडमैन, फिशर और हाइक, ये 3 बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, दोनों स्कूल्स, मतलब शिकागो स्कूल भी, ऑस्ट्रेलियन भी, 3 स्कूल है ना बड़े, केन्जियन, ऑस्ट्रियंस और शिकागो स्कूल वाले, और ऑस्ट्रियन तो पूरे इसके सपोर्ट में। आप यूट्यूब पे डालें फुल रिजर्व बैंकिंग बाय ऑस्ट्रियंस, तो आपको आ जाएगा कि भाई वो कितना सपोर्ट। अभी तो खैर फुल रिजर्व बैंकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आपने भी एक ज़रा नया मॉडल बनाने की कोशिश की है। मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए भी मैंने स्टडी किया कि हमारे मुस्लिम इकोनॉमिस्ट ने जब इस कॉन्सेप्ट को परसीव किया तो फिर उन्होंने जो वर्ल्ड बैंकिंग मॉडल्स, तो तकरीबन 4 के करीब मॉडल्स मुझे मिले हैं, जो कि 1940s से लेकर और फिर आगे निजार सिद्दीकी तक, जिनको मैंने बनाने की भी कोशिश की। तो अगर आप उसके साथ अकाउंटिंग, अगर मतलब उनको भी अगर आप देखें, यानी आपके अभी इस वक्त जो बातें थी उसमें इस्लामिक बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक डेट और इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब हम जब इस्लामिक, डॉक्टर मंसूरी मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं, शरिया के हवाले से अगर देखें तो लोन और डेट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और रिबा के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आई कि जब आप कहते हैं कि कंपनीज़ को जब देंगे तो वो बॉन्ड जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द डेट, और फिर इक्विटी के ऊपर तो ज़ाहिर है कि आप प्रॉफिट क्लेम करते हैं, डेट्स के ऊपर तो प्रॉफिट्स नहीं होते, यानी आपका डिपॉजिटर जो है उसका पैसा जब जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड, तो मैंने तो गवर्नमेंट बॉन्ड खत्म कर देंगे। जब जो इन्वेस्टमेंट बैंक जब इन्वेस्ट करेंगे तो मैंने आपसे कहा सबसे अच्छा ये है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, अभी भी आप इक्विटी में कर सकते हैं जाके शेयर, और अमेरिका में 1940 से 80 तक मेजर इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुई है। जब उनकी ग्रोथ हो रही थी 5-4% प्लस, अब तो ग्रोथ नहीं हो रही ना उनकी, जब तो ज़्यादातर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आजकल नहीं हो रही है ना। पाकिस्तान में तो जीरो है, पाकिस्तान में तो पुराने शेयर ही बिकते हैं, खुश हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट 60,000 पे पहुँच गई है, 70,000 पहुँच गई है, वो आपस में ट्रेडिंग हो रही होती है, कोई नया तो क्रिएट ही नहीं करते वो। मैं ये कह रहा था कि जो लैंडिंग होगी बाद में आगे, तो आप अगर आपको बाद में इन्वेस्ट करना है अपने पैसे, तो आप एक इक्विटी में कर सकते हैं। आप जब प्राइवेट बैंक्स जो इन्वेस्टमेंट बैंक होंगे जब वो इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं तो ये कहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे होना चाहिए उसको, जी यानी मुशारका मुदारबा पे। मैंने ये कहता ये मुराहबा का जो चक्कर है कि जिसमें स्टॉक खरीद लिया बेच दिया, ये तो मतलब ऊपर से मतलब लिपत पोती है ना। जी बिल्कुल, मतलब वो जिसे कहते हैं कि हीला तलाश कर लिया। वो बनी इसराइल थे ना, बनी इसराइल का ये था कि हफ्ते को उनको मना था, तो वो जाके जुम्मे को जाके लगा देते थे कांटे, और इतवार को पकड़ लिया करते थे जाके। तो हम भी मतलब मिलते जुलते उनकी वही काम करें। मैं कह रहा हूँ कि रियल आप मुशारका मुदारबा में जाके, हाँ बस सिर्फ ये कन्फ्यूजन सी थी कि मतलब ये बहुत अच्छा अपीलिंग लग रहा है कि हम किसी प्रैक्टिकल, यानी सारे इकोनॉमिस्ट ने यही कहा कि यानी जो कुछ भी है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो बिल्कुल हवा में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपको इस्लामिक मॉडल है वो शायद मेरे ख्याल में उसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि उसमें आप देख लें, और अगर आप वो पुराने मॉडल्स का एनालिसिस कर लें, निजार सिद्दीकी, उज़ैर साहब का है, कुरैशी साहब का है, इवन मौदूदी साहब ने दिया है, और उसको बिल्कुल बैंकिंग मॉडल के फॉर्म में उन्होंने डेवलप करके दिया है। तो अगर आप उनका एनालिसिस करें, जी 2 टायर मुदारबा का है, उज़ैर और सिद्दीकी साहब का इकट्ठा
ہاں میرے خیال میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو شاید زیادہ بہتر طریقے سے اس کو آپ کر سکیں گے. ڈاکٹر طاہر منصوری سر آپ خیر ٹھیک ہے میرا خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں اکنامکس کا آدمی نہیں ہوں اور یہ مانیٹری پالیسی, انٹرسٹ ریٹ, ڈسکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ, جنرلی تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اکانومی کو سلو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تاکہ اس کو جو ہے, لیکن یہ ماڈل پاکستان میں ناکام ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کون سی اکانومی جو ہے وہ ڈسکلوزڈ ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے نا ان بینکڈ اکانومی ہے, تو لوگوں کے پاس پیسہ ہے, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے جی. یہ وہاں پہ ہوگا کہ جہاں ساری کی ساری جو ہے نا وہ, تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے یہ تو سارا ماڈل فیل ہو گیا ہے کہ آپ 22 کر لیں, 23 کر لیں, جو بھی اسے کر لیں, ٹھیک ہے, میں اس میں نہیں جاتا. یہ جو غزالہ غالب صاحبہ نے جو نا بات کہی ہے یہ ڈیٹ کی, ایکویٹی وغیرہ, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم 1980 سے اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ آئی, پھر اسی طریقے سے فیڈرل شریعت کورٹ کا ججمنٹ, پھر ہمارا جو ہے وہ 99 کا جو ججمنٹ, مولانا تقی عثمانی صاحب کا ججمنٹ میں نے عربی میں ترجمہ کیا ہے. اس کا یوں سمجھ لیں کہ 2/3 جو ہے نا وہ اس کا ڈسکشن سارا اس پر ہے کہ اسلام واحد حل دیتا ہے ایکویٹی پہ, کہ جناب آپ مشارکہ کریں. اور ہم نے مشارکہ کون سا کیا ہے, وہ ہے رننگ مشارکہ, جس میں ہم پیورلی 7 یا 8% جو ہے وہ پہلے سے طے کر کے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو 8% دیں گے. کون سا رننگ مشارکہ ہے؟ اس کے بعد آپ سارے کا سارا, مجھے تو نہیں لگتا کہ اب جو پاکستان میں کوئی مشارکہ ہوگا. اور اس وقت رننگ مشارکہ کا حجم, مشارکہ پیورلی آپ فکس ریٹ ہے. نمبر 1, آپ کے ایس ایم سیز یعنی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے یعنی یہ جو ہمارے یہ نہیں اسمال میڈیم انٹرپرائز, یہ جو ہمارے اسپیشل مشارکہ سرٹیفکیٹس ہیں وہ ہمارے 40% ہیں ہمارے تمام ڈپازٹس کے جو کہ مشارکہ پر ہے. اس میں 100% ہم فکس ریٹرن دیتے ہیں, 100%. کسی کو اگر شبہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے 5-4 سال کے بینکوں کے آپ نکال لیں. بینک جس طریقے سے ابھی عتیق بھائی نے جو یہ بات کہی تھی, صرف میزان بینک کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ 1 ٹریلین روپیز ہے, 1 ٹریلین, یعنی جسے اگر آپ 22% پہ دیتے ہیں تو 22 بلین تو آپ کے آسانی کے ساتھ یہ ہو گیا جو. اور لیتے کیسے ہیں؟ جس طریقے سے کہ آپ کے جو ہے نا بینک جو برانچ مینیجرز ہیں انہیں کہ جی آپ کس طریقے سے لے کر آئیں, ویسے اگر اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے تو ہر ایک پہ اسے مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی 8-10 لاکھ روپے جو بن جاتی ہے کہ مختلف طریقوں سے یہ کریں, وہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے. اور ابھی مطلب میں 1 سال سے مطلب میں ایوب صاحب ہم باقاعدہ اس پہ لکھ رہے تھے کہ اسلامی بینک دے آر مور یعنی مطلب یہ ہے کہ زیادہ ایکسپلائٹیٹیو ہیں, زیادہ انجسٹ ہیں ویزا وی اسلامک یعنی کنونشنل بینکس. یعنی کنونشنل بینک دے اپیئر ٹو بی مور ہیومین, مور ایتھیکل, مور کسٹمر فرینڈلی, کہ وہ 16, 17, 18, 19% دے رہے ہیں. کل ہی مطلب یہ کہ ڈاکٹر شمشاد, یہ پرسوں ترسوں 2-3 روز پہلے ان کا وہ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسلامی بینک بہت استحصال کر رہے ہیں. آپ خیبر بینک کے ان کے دیکھیں کوئی 7-8%, جبکہ آگے آپ جو ہے نا وہ کوئی 23% پہ دے رہے ہیں, 24% پہ. یعنی آپ کارپوریٹ کو تو 22% پہ دے رہے ہیں بالکل ڈسکاؤنٹ پہ, اور جو آپ کا مطلب یہ کہ عام کنزیومر جسے ضرورت ہے گھر والے کو, عتیق صاحب بھی میرا خیال ہے کہ اسی اس میں جو ہوں گے انہیں جناب یہ کہ 30%, 32% آپ اس طریقے سے جناب یہ کو دے رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا استحصالی نظام ہے, استحصالی نظام, گفتگو ساری جورسٹک ہوتی ہے کانٹریکٹ میکینکس پہ, یوں کر دیا تو وہ کر دیا. یہ جیسے ابھی کہہ رہے تھے نا, سکوک مکمل طور پر بانڈز ہیں, مکمل طور پر ان کی پوری ٹریٹمنٹ اسی طریقے سے. یہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ہمیں پتہ ہے, ہم لوگ جو ہے وہ سائن کرتے ہیں سکوک پہ جنابی کے سارے سکوک شکوک سے بھرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. شکوک تو خیر عام سی بات ہے, ہاں صرف اس کا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریئل مشارکہ اب کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ سوچ لیں. کیوں کہ جو آپ نے نیریٹو بلڈ کیا ہے نا, وہ نیریٹو, وہ سارا نیریٹو جورسٹک ہے, پرپزیو نہیں ہے.
یعنی جس میں شریعہ کے معالات اینڈ ریزلٹس ہوتے ہیں نا، مطلب یہ تو مذاق اڑایا کرتے تھے، او جی اکنامسٹ کو کیا پتہ ہے، اکنامسٹ کو کیا پتہ ہے، اصل چیز تو مطلب یہ کہ کانٹریکٹ ہوتا ہے فلاں فلاں فلاں، 5 یا 6 عالم کو پتہ ہے وہ سارے کے سارے سلسلہ. ٹھیک ہے جی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اس میں اسلامی بینکوں کے سیونگ ڈپازیٹر کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا. 40% اگر مطلب یہ کہ 30% انفلیشن ہے، آپ اسے جو دے کیا رہے ہیں جو ہے. اور اس دیکھیں نا ریٹرن آن ایکویٹی 42% ہے میزان کا ریٹرن آن ایکویٹی. ٹھیک ہے جی. اور حبیب بینک کا اس سے کم ہے. حبیب بینک کے پروفٹ جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ بیفور ٹیکس وہ کوئی تقریباً 45 بلین ہے، اس کے 70 بلین ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کنونشنل بینکوں کو کیوں خام خواہ آپ لوگ بدنام ہو رہے ہیں. بھائی اسلامک کریں، کیونکہ منیمم ڈپازٹ ریٹ آپ پہ اپلائی نہیں ہوگا، آپ کے تو مطلب یہ کہ دگنے تگنے ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے. میں سچی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو چھوڑیں. بات یہ ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے کر لیں گے تو مطلب یہ کہ آپ کے پروفٹ تو 3-4 گنا جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی کسی قسم کا، میں صرف ایک بات ہی کہتا ہوں کہ جناب 99 میں جو ججمنٹ آیا تھا اور جس میں جیسے خلیل الرحمان صاحب نے کوئی 15-16 سود کے مفاسد بیان کیے تھے، ان مفاسد میں سے کون سا جو ہے وہ ایول دور ہوا ہے؟ بس دیٹس آل. کنسنٹریشن آف ویلتھ اسی طریقے سے ہو رہی ہے، وہ سارا استحصال اسی طریقے سے ہو رہا ہے، باقی نام وہی ہیں. مطلب اب آپ دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی خواتین بچت اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں گے نساء توفیر ادخار اکاؤنٹ، اس سے لگتا ہے کہ جناب بہت ہی مطلب یہ کہ اس سے جو ہے نا وہ عزت بڑھ جاتی ہے. وہ یوسفی صاحب نے کہا تھا نا کہ ہمارے بزرگوں کو جتنی بیماریاں وہ عربی میں ہوتی تھیں، مطلب وہ کہتے تھے نا کہ مزمن وجہ المفاصل ہو رہا ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے، وہ سارے عربی میں خام خواہ کی ایک ڈرامہ بازی چل رہی ہے. میرا تو خیال ہے کہ ختم کریں سارے سلسلے کو. اچھا، اس میں بات کریں کہ بڑی امپورٹنٹ، میں نے جو پوری بات کی ہے اس سے تھوڑا سا چینج وہ ہے نا، تو اس لیے میں اس پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپازٹرس کے اوپر ڈپازٹ پہ کچھ لینا ہی استحصال ہے پاکستان کے غریب عوام سے. 18% لیں، 15% لیں، پورا استحصالی نظام ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں. اور اس میں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جی انفلیشن بہت زیادہ ہے تو آپ کو کرنسی میں نقصان ہوتا ہے تو کوئی آپ کو بل جاتا ہے. لیکن جب آپ سالڈ کرنسی پہ جاتے ہیں، ساؤنڈ منی پہ جاتے ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ کی منی کانسٹنٹ ہو جاتی ہے تو انفلیشن ختم ہو جاتا ہے. انفلیشن ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو اسلامک بینک ہو، کمرشل بینک ہو، ڈپازٹ پہ آپ کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کوئی انویسٹمنٹ کر نہیں رہے، آپ کا ڈپازٹ 100% پروٹیکٹڈ ہے. تو یہ ذرا ڈفرنٹ بات ہو گئی کہ ہم اسلامک بینکنگ پہ بات چلے گئے. ہم ذرا نیچے جا کے بات کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ پہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ کریڈٹ کیسے کریٹ ہو رہا ہے، ہاتھی آیا کہاں سے، ہاتھی کی دم کے اوپر بات ہو رہی ہے. جو ہاتھی پورا کھڑا ہو گیا آ کے، وہ اس پہ بات ہونی چاہیے نا. ڈاکٹر سعید محمد انور سر، اگر آپ اپنے کمنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2-4 ابتداءً سخت جملے وضاحت کے لیے تاکہ اگلی بات ٹائم بچ جائے. سخت ان اے گڈ سینس. قانت صاحب آپ کی تعریف غائبانہ سنی تھی نوفل صاحب کے ذریعے، اور آپ کو بالمشافہ سن کے اس سے زیادہ پایا. یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، کیونکہ اس معاملے میں اسلامک فائنانس، اسلامک بینکنگ کے معاملے میں عملاً کئی سالوں سے میں سے وابستہ ہوں. یقیناً، اور یہ واقعی اگر آپ اس کو توجہ دیں، آپ نے اس مسئلے کو اتنے پریکٹیکل اور نئے انداز سے چھیڑا ہے کہ اگر آپ اس میں صحیح طرح کریں تو شاید آپ کو نوبل پرائز بھی مل جائے. یہ میں واقعی مبالغہ نہیں کر رہا، وہ ملے نہ ملے لیکن لازمی کوئی نہ کوئی اور لازمی ہو جائے گا. اجر مل جائے اللہ تعالیٰ سے. نہیں، وہ تو ہے ہی. اس میں اٹ از سو پریکٹیکل، یعنی کہ اس وقت موضوع اس کا یہ نہیں ہے کہ جو وقت کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آج بھی ہوا، اس کا کوئی اور مفہوم مخالف نہیں ہے کہ جی اسلامک بینکنگ جو ہے وہ فراڈ ہو رہی ہے، ہیلا ہو رہی ہے. آپ کا بھی کہنا وہی ہے، ہم سب کا بھی سمجھنا یہی ہے. کسی نہ کس درجے میں ہو رہی ہے وہ علیحدہ بات ہے. ظاہر ہے اس کو سیدھا کرنا ہے، تبھی تو یہ کانفرنس، اس طرح کے ٹاک شوز ہوتے ہیں یا اس طرح کی سیمینارز وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں. یہ آپ نے جو تصور دیا ہے نا، ڈپازٹس اور کریڈٹ شوڈ بی سیپریٹڈ. ویری فنڈامنٹل، ویری بیسک.
اور اس کی وجہ سے جو اسلامک فنانس اور اسلامک بینکنگ کا جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، یا ایک جملہ یا ایک تعریف چھوٹی موٹی، کہ اٹ از ایسٹ بیسڈ رسک اینڈ پروفٹ شیئرنگ، تو گڑبڑ جو ہو رہی ہے وہ ایسٹ میں ہو رہی ہے، ایسٹ کی ڈیفینیشن میں ہو رہی ہے۔ جہاں پلے کر رہے ہیں یا ان کو موقع مل رہا ہے، ان سے مراد اسلامک بینکرز کو ہیلا کرنے کا یا کوئی بھی فائدہ اٹھانے کا، وہ ایسٹ کی ڈیفینیشن کی واسٹنس ہے۔ آپ نے جو اس کو ڈپازٹ کو اور کریڈٹ کو جو علیحدہ کر کے جو اس میں آپ نے اس میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے سنس یو آر اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ نے اس پہ کیلکولیشن بھی کی ہوئی ہیں، اس میں جو منی کے ساتھ پرابلمس فیٹ منی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کنسیپچول اینڈ اکنامک، وہ صرف اس اکنامک سسٹم میں اسی طرح علیحدہ ہو سکتے ہیں جو اس کو ریئل منی بنائیں گے۔ مطلب ظاہر ہے آج کے دور میں کوئی سونے کے کوائنز نہیں ہو سکتے، لیکن جب یہ ڈپازٹس اینڈ کریڈٹس اکاؤنٹنگ کی ٹرم ہے، یہ موٹی موٹی بات آپ اتنا یو آر فل آف نالج کہ آپ نے جلدی ایک جملہ اتنا بولا کہ اس میں بھی سیمینار ہو سکتا ہے یا اس پہ بھی ایک لیکچر ہو سکتا ہے۔ واقعی اٹ واز امپریسو، لیکن آپ اتنی جلدی میں تھے، شاید وقت کا تقاضا ہے، اس پہ اگر آپ اور کر لیں ایک اس کو سیگریگیٹ کر کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، یعنی کہ یہ خود اپنے تئیں تو سمجھے ہوئے ہیں، اس لیے بہت ساری باتیں خالد صاحب سمجھتے ہیں کہ سب پتہ ہیں اور ساری ہو گئیں، لیکن کہیں اگر وضاحت سے تو آپ کا میسج جو ہے زیادہ افیکٹولی جائے گا۔ اور یہ جو بز ورڈز ہیں جی، یہ اسلامک بینکنگ جو ہے، ان کو بھی کوئی اس میں وہ قباحت نہیں ہوگی، ان کا بھی شاید اس میں ان دا لانگ رن فائدہ ہو۔ ہاں، اس کے بعد منسلکہ جو باتیں ہیں کہ جی بینکنگ سیکٹر کیا جائے گا، کہاں جائے گا، آج بھی مطلب آج کا جو ایگزسٹنگ بینکنگ سیکٹر ہے اس کو کیا مخاصمت ہے اسلامک بینکنگ سے؟ صرف اس لیے کہ اس کو 4 ڈاکومنٹ زیادہ سائن کرنے پڑتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جو آپ کا ماڈل ہے اس میں جب وہ اور زیادہ مطلب ایکچوئل ٹرانزیکشنز ہوں گی تو شاید تردد زیادہ کرنا پڑے، وہ مشکل ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو آپ نے جس طرح اس کو، جتنا میں سمجھ پایا آپ کی اس کو، وہ انفلیشن، اس کو منی کے کنٹرول کو، یہ ساری چیزیں عملاً مطلب آن پیپر نظر آ رہی ہیں آپ کی اس 1 گھنٹے کی گفتگو سے، تو اٹس ویری پریکٹیکل، جو جس طرف یہ انور شاہ صاحب نے نشاندہی کی ہے وہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، لیکن ان کی بات سے ہی مجھے خیال یہ آیا کہ جس وقت ڈپازٹ اور کریڈٹ سیپریٹ ہو جائے تو اس وقت تک کے جتنے کریڈٹ دیے گئے ہیں، کاؤنٹنگ اینڈ ڈکلیئرنگ دیم ایز منی، اسٹیٹ بینک اون کر لے۔ یہ اس کا جواب ہے ان کے سوال کا۔ مطلب اب وہ تھیوریٹیکلی مطلب پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ 37 ٹریلین مطلب ایکچوئل نوٹس سرکولیٹڈ ان دا مارکیٹ پلس 37 ٹریلین، یہ اب آپ کا پاکستان کا ایسٹ ہو گیا وچ از اون اینڈ گارنٹیڈ بائی اسٹیٹ بینک۔ اس کے بعد آئندہ آپ سپریشن آف ڈیٹ اور کریڈٹ پہ چلیں گے۔ اٹس ویری پریکٹیکل۔ اس پہ جتنی بھی اگر آپ انفرادی طور پہ کبھی ملاقات کرنا چاہیں تو لازمی آپ سے اور مزید سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اٹس ریئلی امپریسو۔ تھینک یو۔ اچھا، اس میں جو اسلامی بینک کا موجودہ تھا ماڈل، اس میں بھی یہ ہے کہ یہ 2 طرح کے اکاؤنٹ ہے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ اور ایک انویسٹمنٹ اکاؤنٹ، یعنی چاہے وہ سیونگ ہو یا ٹائم، وہ مقصد یہ تھا کہ جو ریٹرن کمانا چاہتے ہیں وہ اس میں رکھیں، اور جو صرف سیف کیپنگ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اب یہ ہے کہ وہ ان اکاؤنٹ پر بھی جو ڈیٹ کریٹ کر رہے ہیں، انہوں نے سارے وہ ڈیٹ کریٹنگ موڈز اختیار کیے ہیں، تو وہ ہاں، یعنی اس میں ڈیویشن یہی ہے کہ وہ اس پہ ڈیٹ کریٹ نہ ہو۔ ہاں جی تھینک یو سو مچ۔ اب وقت کی قلت کے باعث میں خالد زمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنے کلوزنگ ریمارکس دے دیں تاکہ پھر ہم اس کو فارملی اینڈ کر دیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بات کہنے سے پہلے اگر آپ یہ بتا سکیں
کہ یہ جو فل ریزرو بینکنگ کی بات آپ کہتے ہیں کانسیپچول لیول پہ موجود ہے، یہ دنیا میں اس وقت کس شکل میں کہیں آپریٹو ہے؟ نہیں کہیں آپریٹر نہیں. یہ لیکن میں نے بتایا کہ 2013 میں ایک بڑا IMF کا پیپر ہے جس کے اوپر 2-3 بڑے اکنامسٹوں نے نا پورا امریکن ڈیٹا، کیونکہ USA مارکیٹ وہ تو آپ نے بتا دیا، بس وہ ڈیٹا کو ڈال کے اس کے امپیکٹ دیکھا. نہیں ہوئی. ہاں نہیں، میں اسی لیے اصل میں نے سوال بھی کیا تھا، میرا خیال بھی ہے IMF کا نہیں ہوتا، ہاں ریسرچر وہ چھاپ دیتے ہیں. IMF سیریز جو کہ IMF سیریز کی. بل سب سے پہلے تو خالد بھائی آپ کا شکریہ، اور جو سب سے زیادہ آپ سے سیکھنے والی بات ہے وہ تو آپ کا پیشن ہے اور کنسسٹنسی ہے. یعنی اب خود IPS میں بھی 4-5ویں مرتبہ آپ نے اس طرح کے موضوعات پہ بات چیت کی ہے، اور جس انداز میں آپ اپنی بات کو پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل پیشن سب سے قیمتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن وہ آئیڈیاز کسی ایک سیمینار میں، کسی ایک میٹنگ میں ہونے کے بعد پھر خود بھی ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ یعنی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کے مراحل طے کرے. البتہ جیسے آج کی میٹنگ میں بھی آپ کو یہ فیڈ بیک ملا، اور آپ 2-4 جگہ اور بھی کہہ رہے ہیں اس طرح کر چکے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں اپنی پریزنٹیشن کو اس اعتبار سے کچھ ریوائز کرنا پڑے گا کہ کسی ایک نشست میں اور موجود آڈینس کے مطابق ان کے سامنے اس کو کس طرح پیش کیا جائے کہ یہ جینوئنلی سمجھ میں آ جائے. اس اعتبار سے یہ جو جلدی کا عمل ہے کہ آپ کو بالآخر 1.5 گھنٹے میں ایک سیمینار ختم بھی کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے بولنا بھی ہے، اس کے بجائے اس کے 2-3-4 ٹکڑے ہو جانے چاہیے. ورکشاپ اسٹائل میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس میں یعنی بیسیکلی ہم پہلے کچھ کانسیپٹس کو شروع میں کلیئر کریں، کیونکہ ہر مجلس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ ریزرو کا تصور ہی نہیں ہوگا. اچھا وہ ظاہر ہے مجلس تو کوئی بھی ہو تو اس میں ہر ایک کا لیول بھی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ مجلس کو، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں تھا لیکن لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو پارٹیسپیشن ہو وہ بھی ایک خاص کسی پیرامیٹرز کی بنیاد پہ ہو کہ جن کو یہ کانسیپٹس تو معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو پہلے تو ان کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کیا جا سکے اور اس سے آپ آگے چل رہے ہیں. دوسرا یہ بھی نیچرل ہے، یعنی ادر وے اگر ہم آپ کی طرف سے بیٹھ کے سوچیں تو ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی نئی بات کریں گے اسے فریم ہونے میں بھی اور اسے سمجھنے میں بھی لوگوں کو وقت تو لگے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نئی بات لے کر آئیں اور وہ سارے لوگوں کو ایک دم سے سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے آپ کی کنسسٹنسی اور اس کا تقاضا ہے. اچھا دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے پاکستان کوئی آئی لینڈ نہیں ہے کہ جس میں مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی چیز کرنا چاہیں اور ہمیں سمجھ میں بھی آ گئی ہو تو وہ ہو بھی جائے گی. ایک پورا گلوبل سسٹم ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں. اس کے اندر ہمارے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مینٹلی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، فزیکلی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اپنی ڈیسیجن میکنگ میں. آپ نے خود یہ اسٹیٹ بینک والی بات کہہ دی، اسی طرح IMF کا تو بار بار ذکر ظاہر ہوتا ہی ہے. تو یہ IMF ہی تو ہے جس نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ تم ریٹ بڑھاؤ. اگر ان کے پاس ذرا سی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو، کامن سینس ہو، جو ہم بھگت رہے ہیں اس وقت، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ادھر ہم ریٹ بڑھاتے ہیں، ادھر ہمارا ڈیٹ بڑھ جاتا ہے، ڈیٹ کی سروسنگ بڑھ جاتی ہے، تو مطلب یہ نسخہ تو وہی لے کے آ رہے ہیں. تو IMF کا پیپر چھپنا جو ہے وہ کوئی میرے خیال سے اتنا بڑا ریفرنس نہیں بنانا چاہیے ایز اے کریڈیبلٹی. جیسے ہمارے دوستوں نے کہا کہ ویسے بھی وہ تو میں پیپر لکھوں آپ لکھیں، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نام نہیں لیجیے، اس کا نام نہیں، لیکن میں تو ماڈل کی بات کر رہا تھا. کوئی بات نہیں، US کا ماڈل ڈالا ہے. ہاں میرا مطلب یہ کہ یعنی یہ نام سے ہی بات کر رہے ہیں، IMF کا نام نہیں لیتے، اس میں یہ بات ہونا چاہیے. یہ اس طرح سے آپ کو ادارہ پریزنٹیشن کا ہی آسپیکٹ ہے یہ. لیکن یہ چیز کہ یعنی کسی آئی لینڈ میں نہیں ہے، اور آپ کو ہمیں اس کو بات کرتے ہوئے اس کی جو گلوبل ڈائمنشنز ہیں اس کو بھی انکارپوریٹ کر لینا چاہیے. یعنی یہ ایک ہم گلوبل سسٹم کے لیے چیز کہہ رہے ہیں، اگرچہ کیس اسٹڈی جو ہے وہ پاکستان کی ہے. اس کے نتیجے میں ذرا بات زیادہ میرے خیال ہے بہتر ہو جائے گی. باقی تو پاکستان کے حوالے سے ایک مسئلہ جیسے طاہر صاحب نے کہا، یہ ہماری تو ابھی میرا خیال ہے اکاؤنٹ ہولڈرز کتنے ہیں ملک میں، بینک اکاؤنٹ ہولڈرز 20% پلس ہیں. یعنی ہماری تو آبادی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بینک میں ہی نہیں ہے، ان بینکڈ ہے بالکل. اور پھر جو بینک میں بھی ہیں ان میں سے بھی کتنے جو ہیں ادروائز ڈاکومنٹڈ ہیں، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. تو اس لیے یعنی یہ پروویژنز بھی کہیں شامل کر لینے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک طرح سے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے، آپ نے تو اس کو اپنی جگہ آرگو کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ملک کے جو اکنامی کے حوالے سے مسائل ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہوگا جو اس طرح کی کسی اسکیم سے، جو بینک حصہ ہے
वही हो जाएगा जो इसके नतीजे लेकिन वो जो 20% लोग हैं उनको टैक्स के पैसों का 7,000 बिलियन रुपए जा रहा है वो डिपॉजिटर्स को। नहीं मतलब हमारे लिए इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम 100 रुपये टैक्स ले रहे हैं, 80 रुपये वो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट में बांट रहे हैं। तो वो चाहे वो मतलब वैल्यू में ज़्यादा है, चाहे वो हैंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी कंपनी है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मसला इसके नतीजे में हल हो जाएगा, डेट खत्म हो जाता है ना, यानी चलिए खैर इस वक्त ज़ाहिर जैसे बातचीत हो गई है तो उसको हम जैसे इस सारी स्कीम में कहाँ प्रोवाइड करेंगे, चूँकि एट द एंड ऑफ द डे तो एक सस्टेनेबल इकनॉमी हमने बनानी है। यानी अच्छा वैसे भी ये जो बजाते खुद फिगर्स हैं ये शायद आपके इसमें स्कोप में तो आपने नहीं रखा हुआ, लेकिन ये कि हमारा पावर्टी के हवाले से जितना भी डाटा है ख़ुद उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मेरे ख़्याल से बहुत से ऐसे सवालात उठते हैं कि जिनका अपनी जगह एक अलहदा से जवाब देने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है वो तो फिगर्स एक तरफ से चलती हैं और फिर वो सारी जगह चूँकि वर्ल्ड बैंक से आ रही होती है इसलिए सारे लोग कबूल करते हैं, तो ये अपनी जगह एक दूसरा उन्वान है मेरे ख़्याल से वो बहरहाल इससे डायरेक्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ज़ाहिर है कि आप माशाल्लाह कर रहे हैं, आपने जनवरी में कोई बड़ा प्रोग्राम भी सोचा हुआ है। तो यानी पहला चैलेंज यही होगा कि जिस तरह आपने ये नशिस्तें की हैं तो आप अकेले के को 10 से ज़रब दे लें कि कोई 10 ऐसे प्रोफेशनल्स हों, स्कॉलर्स हों कि जो आप ही की तरह इसकी ओनरशिप ले लें, तो बजाय इसके कि लार्जर स्केल पे हम बहुत सारे लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हों, बतौर स्ट्रेटजी हम 8, 10, 12 लोगों का एक ग्रुप बनाएं, उनके साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 नशिस्तें हों और एट द एंड ऑफ द डे वो 8, 10, 12 लोग जो हैं वो उसकी ओनरशिप ले लें। तो यहाँ से मेरा ख्याल है ये प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।